بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول مداری کی ایک اور نئی ایپیسوڈ۔ تو ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ وضاحت فرمائیے، یہاں جگہ کم ہے، کھانے کو نہیں ہے ہمارے پاس تو کھلانے کے لیے کہاں سے لائیں گے ہم؟ یہ بات نہیں ہے یار، ابھی میں نے بھی کچھ طے نہیں کیا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ پولیس کی نوکری راس نہیں آئی، حالانکہ وہ میرا پیشن تھی۔ وکالت میری چل نہیں سکا۔ جس پیشے کو دیکھتا ہوں اس میں چھوٹی بے ایمانی اور ضمیر فروشی نظر آتی ہے۔ میں کہیں فٹ نہیں ہو سکتا۔ فرید نے یہ کہا۔ میں نے کہا ایک کام کے لیے فٹ ہے آپ اور میں، وہ کام تم دونوں کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تم انکار نہیں کر سکتے۔ فرید نے آدھی ادھوری دلچسپی سے کہا، مسئلہ پیسے کا نہیں، رکشی جیسی دولت مند بیوی ہو تو نکھٹو آدمی کو عیش کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، مگر میں نکھٹو نہیں ہوں، مجھے کام کرنا ہے کوئی بھی، جس میں مجھے پیسہ ملے نہ ملے تسکین اور خوشی ضرور ملے۔ رکشی کہتی ہے بزنس کرو۔ میں نے کہا تو نے میرے بات پر غور نہیں کیا، اپنے کہے جا رہا ہے ایک کام ہے ایسا جو تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کام ہے؟ میں نے تفصیل سے بتایا اس کو۔ یار میرے لیے وہ کام نہیں، ایک خواب کی تعبیر ہے، ایک مشن ہے اور مقصد حیات ہے۔ زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اسے مختصراً اپنے یتیم خانے والے پروجیکٹ کے بارے میں بتایا، جس کا سارا پیپر ورک مکمل ہو چکا تھا اور بس کام شروع کرنے کی دیر تھی۔ آہستہ آہستہ فرید کی دلچسپی بڑھی اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر اطمینان دینے والی پرعزم خوشی یوں پھیل رہی تھی جیسے سردیوں کو دھند سے بھری صبحوں میں اجلی دھوپ پھیلتی ہے۔ میری بات ختم ہوئی تو وہ مسکرا رہا تھا۔ رکشی نے اس کی حوصلہ اداسی کو مٹانے والی، مایوسی کے جمود کو توڑنے والی اور حوصلے کو بیدار کرنے والی خوشخبری کو اجازے میں ساہی پر بڑی مسرت اور طمانینت کے ساتھ دیکھا۔ فرید کی کیفیت اس راہ گم کرتا مسافر کی طرح تھی جس نے منزل کی امید، جدوجہد کا یقین اور تائید آزادی کا ایمان تک کھو دیا ہو کہ اچانک اسے نشان منزل مل جائے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا تو رکشی نے کہا، فرید کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، میں کروں گا یہ کام، بلکہ کسی اور کو نہیں کرنے دوں گا، وہ جوش سے بولا۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا۔ آج دو باتیں پھر سچ ہو گئیں، ایک یہ کہ ہر کام کے لیے ایک وقت اور بروقت کے لیے ایک کام ہوتا ہے، دوسری یہ کہ ہر کام کے لیے ایک آدمی اور ہر آدمی کے لیے ایک کام ہوتا ہے۔ جیسے قائد اعظم کے لیے پاکستان کی تخلیق ایک کام تھا۔ تاریخ ایسے حوالوں سے بھری پڑی ہے، فلاسفر، سیاستداں، معجز، سب کو قدرت نے ایک کام سونپا جو انہوں نے وقت آنے پر ایسے کیا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا موازنہ ان سے مت کر، میرا یہ خواب کب سے شرمندہ تعبیر تھا، بس اس کے لیے فرید عباسی کے ملنے کی شرط تھی۔ میں خود بھی یہ کام نہ کر سکا، شاید یہ بھی انتظام دست غیب سے ہے کہ میں بھٹکتا دھکے کھاتا بالآخر وہیں پہنچ گیا جہاں میری ضرورت تھی، جہاں میں کچھ کر سکتا تھا۔ وہ بولا، آسان زبان میں کہتے ہیں جتھے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی، رئیس بولا۔ سب ہنسنے لگے اور وقتی طور پر شبنم کی عدم موجودگی اور فرید کی امی کے انتقال کے صدمے سے بوجھل دل کچھ ہلکے ہو گئے۔ میں نے کہا، اب کوئی سمجھے یہ بات کہ میں کیوں تجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا؟ ساتھ سے میری مراد رئیس خانے میں قیام نہیں تھا۔ یتیم خانے کے لیے مختص زمین پر آفس پہلے سے موجود ہے، عملے کا انتخاب بھی کر لیا گیا ہے، ہم وہی رہ لیں گے۔ فرید نے کہا، یہ منصوبہ مکمل ہو جانے کے بعد تمہیں اس کو چلانا بھی ہے، سب کچھ تمہیں ہی کرنا ہے، اسی لیے میرا مشورہ ہے کہ پہلے وہاں اپنے رہنے کے لیے کوئی چھوٹا سا گھر بنا لو اپنی ضروریات کے مطابق۔ میں نے کہا، بنا لیں گے، وہ بھی ہم دونوں کو ایک کمرہ بھی کافی ہوگا۔ فون کی گھنٹی بجی تو رئیس نے ریسیور اٹھایا۔ کون؟ کس ہاسپٹل سے؟ میں نے دل کی دھڑکن کو بے ترتیب ہوتے محسوس کیا اور رئیس نے ریسیور چھین لیا۔ دوسری طرف سے کوئی عورت بول رہی تھی، ناصر کون ہے؟ میں نے کہا، آپ کون ہیں؟ دیکھیے یہاں ایک خاتون داخل ہے، شبنم نام ہے ان کا۔ شبنم؟ میں نے چلا کے کہا، اسے کیا ہوا ہے؟ یہ میں آپ کو فون پر نہیں بتا سکتی۔ میں نے کہا، اتنا تو بتا دے خدا نہ خواستہ۔ اس نے کہا، فکر کی کوئی بات نہیں، انہوں نے ہمیں 2 نمبرز دیے تھے، ایک مسٹر ابو بکر آزاد کا تھا، لیکن وہاں کوئی ریسیور نہیں اٹھا رہا۔ میں نے کہا، میں آتا ہوں، شبنم کو بتا دے کہ ہم سب ابھی آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ میں اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ میں نے یہ اطلاع دینے والی عورت سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کس وارڈ میں ہے، اس کا بیڈ نمبر یا روم نمبر کیا ہے۔ رئیس، کیا انکوائری سے ہاسپٹل کے استقبالیہ کا نمبر لے لینا، یہی معلوم ہو جائے گا۔ فرید نے اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی 17 ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ کیا مصیبت ہے یار، بڑی ملتا ہے یا کوئی اٹھاتا نہیں ہے؟ میں نے کہا، کوئی فائدہ نہیں وقت ضائع کرنے میں۔ وہ کون سا سرکاری ہاسپٹل ہے؟ سرکاری ہاسپٹل میں بھی ہم اسے ڈھونڈ سکتے تھے۔ رکشی نے میری تائید کی، یہ تو چھوٹا سا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے۔ فرید نے سوچا کہ کہاں شبنم وہاں کون لے گا؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے وہاں داخل کروا دیا اور پھر بھاگ گئی، یا پھر شبنم خود ہی پہنچ گئی۔ میں نے کہا، ہاسپٹل نے اس کے کیس کیسے لے لیا؟ فرید نے دوسرا سوال کیا۔ یہ میڈیکو لیگل کیس ہوگا۔ میں نے جھلا کے کہا، یار وہ صحافی ہے اور سب ہاسپٹل والے ایک سے نہیں ہوتے، وہاں جا کے سارے سوالوں کا جواب مل جائیں گے۔ فرید نے پھر کچھ کہنے کی کوشش کی مگر سب کا موڈ دیکھ کے خاموش رہا۔ ہم سب بڑی عجلت میں نکلے۔ میری ذہنی کیفیت کو دیکھتے ہوئے فرید نے ڈرائیونگ خود سنبھال لی۔ رکشی اس کے ساتھ بیٹھ گئی، سونی میرے ساتھ۔ سونی مجھ سے نہ جانے کیا کیا سوال کر رہی تھی، مگر میرا ذہن غیر حاضر تھا۔ میرا تصور شبنم کے ساتھ تھا، میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا جسم تشدد کی منہ بولتی تصویر تھا۔ زخم خوردہ، لہو آلود اور بربریت کی داستان سناتا ہوا میرا دل رو رہا تھا
اور خون رگوں میں دوڑنے والا تیزاب بن گیا تھا۔ میں خود کو کال کرنے میں ناکام تھا کہ اس کی حالت ایسی نہیں ہوگی۔ فرید نے اچانک کہا، یار یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، ملک رب نواز نے شبنم کو کیسے چھوڑ دیا؟ ابھی تو اس کا بیٹا ہماری قید میں ہے۔ میں نے کہا بیٹے نے خود کہا تھا باپ سے کہ اسے چھوڑ دو، کیا پتہ شبنم قید سے خود نکل بھاگی ہو۔ میں نے کہا گاڑی ہاسپٹل کے گیٹ سے داخل ہونے لگی تو گارڈ نے سیٹی بجا کے اسے روک دیا، ادھر سے صرف اسٹاف کی گاڑی ہی گزرتی ہے، یہاں پھر ایمبولینس۔ میں نیچے اتر گیا، سونی میرے ساتھ اتر گئی۔ ہم چلتے ہیں تو گاڑی کو پارکنگ میں لے جا۔ گارڈ نے اشارے سے بتایا ادھر ہے پارکنگ، گاڑی ہٹائیں صاحب، ایمبولینس آ رہی ہے۔ سائرن بجاتی ایک ایمبولینس ہاسپٹل کے گیٹ پر رکی ہوئی تھی، کیونکہ گیٹ کے سامنے پیجارو کھڑی تھی۔ فرید نے فوراً اسے آگے بڑھا دیا۔ میں سونی کے ساتھ اندر گیا۔ بڑے بڑے شفاف شیشوں کے دروازے سے داخل ہوتے ہی میں نے بائیں جانب استقبالیہ کاؤنٹر دیکھا، وہاں ایک نرس فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس کے سامنے بھی 3-4 لوگ کھڑے تھے، دوسری بیک وقت کسی رجسٹر میں اندراج کر رہی تھی اور سامنے کھڑے لوگوں کے سوالات کے جواب بھی دے رہی تھی۔ میں نے کئی بار پوچھا، دیکھیے مجھے مس شبنم کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ پھر ایک تیسری نرس میرے پاس سے گزر کے کاؤنٹر کے پیچھے جاتے جاتے رک گئی۔ مس شبنم، وہ جرنلسٹ؟ میں نے بےتابی سے کہا، جی ہاں، کہاں ہے وہ؟ فرسٹ فلور، پرائیویٹ روم نمبر 4۔ اس نے کہا۔ میں اور سونی اس کے پیچھے چل پڑے۔ اس نے ایک راہداری کے موڑ پر اشارہ کیا، ویٹیز روم نمبر 4، اور خود دوسری طرف چلے گئی۔ اس وقت مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ وہ کاؤنٹر کی طرف جاتے جاتے ہمارے ساتھ کیسے آ گئی تھی اور پھر واپس کیوں نہیں گئی تھی۔ میرا دماغ کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے 4 نمبر کمرے کی طرف بڑھا۔ میرا ساتھ دینے کے لیے سونی کو دوڑنا پڑ رہا تھا۔ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ سونی نے کہا، وہ فرید اور رکشی؟ میں نے کہا آ جائیں گے، وہ بھی 4 نمبر میں، کاؤنٹر سے پوچھ لیں گے۔ میں نے بند دروازے پر انگلی سے دستک دی۔ اندر سے کسی عورت کی آواز آئی، یس۔ میں دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ سونی میرے ساتھ ہی تھی، مگر اندر قدم رکھتے میرے ذہن کو ایک جھٹکا لگا۔ بیڈ پر لیٹی عورت شبنم نہیں تھی۔ میرے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ شاید میں نے جلدی میں کمرے کے باہر لکھا ہوا نمبر نہیں دیکھا تھا۔ بے شک نرس کا اشارہ اسی سمت میں تھا، مگر 4 نمبر کمرے کا دروازہ 7 والا بھی ہو سکتا ہے، یہ 3 نمبر یا 5 نمبر ہوگا۔ بالکل غیر ارادی طور پر میں نے کہا سوری، مگر اس سے پہلے کہ میں پلٹا ایک ساتھ 3 واقعات پیش آ چکے تھے۔ سب سے پہلے تو بستر پر بیمار بن کر لیٹی ہوئی عورت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے لبوں پر عجیب سی شرارت امیز اور بے شرم مسکراہٹ تھی، اور یہ ایک خریدی ہوئی عورت کی گنہگار مسکراہٹ تھی جسے آنکھ رکھنے والا صرف انداز دیکھ کے پہچان سکتا تھا۔ پھر میرے پیچھے دروازہ ایک دم بند ہوا اور میں نے سونی کی گھٹی گھٹی سی آواز سنی جو چیخ بھی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی میرے کانوں نے دروازے کی کنڈی لگائے جانے کی آواز سنی۔ اس کے بعد میرے معذرت کے جواب میں کسی نے گالی دینے کے انداز میں کہا، سوری دا پتر۔ ان واقعات کا دورانیہ ایک ہی تھا۔ ان میں 1 سیکنڈ کا فرق بھی ہوتا تو خطرے کا احساس دلانے والی جبلت مجھے ہوشیار کر دیتی۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ میری چھٹی اس نے میرا ساتھ دیا ہوتا تو میں کیا کرتا تھا۔ شاید میں سیدھی جست لگا کے اس دھوکے باز کرائے کی عورت کو یرغمال بنا لیتا۔ پلٹنے اور دیکھنے کے بعد میرے پاس مہلت ہی نہیں تھی، لیکن سب کچھ ایک ساتھ ہو گیا۔ میری آنکھوں نے اس عورت کو دیکھا اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میرے کانوں نے کچھ آوازیں سنی اور میرے کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی میرے سر کے پیچھے حصے پر وار ہوا۔ وار اتنا سخت تھا کہ میں پلٹ کے وار کرنے والے کو بھی نہ دیکھ سکا۔ بس ایک دھماکہ سا ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرے میں تارے سے چمک گئے۔ پھر اسی اندھیرے نے مجھے نگل لیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو ایسا لگا جیسے میں ایک بھیانک خواب سے گزر رہا ہوں۔ خواب کا منظر واضح نہیں تھا۔ میرے سر پر ایک بھاری چٹان جیسا وزن تھا جسے اٹھانا میری جسمانی طاقت کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ بے چہرہ لوگ تھے جو مجھے لاٹیاں مار مار کے آگے دھکیل رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ چند منٹ بعد جب ہوش کی کیفیت میں بہتری آئی تو خواب نے ایک حقیقت کا روپ دھار لیا۔ درد کی ناقابل برداشت لہریں میرے سر کے اندر سے اٹھ کے میرے جسم پر پھیل گئی تھیں اور جسم ایسے دکھ رہا تھا جیسے اسی واقعے لاٹھوں سے کوٹا گیا تھا۔ مجھ پر اتنی نقاہت طاری تھی کہ اپنے ارادے سے میں ہاتھ تو کیا ایک انگلی بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ میرے کان جو پہلے آوازوں کا ملا جلا شور سن رہے تھے اب الفاظ کو الگ الگ کر کے ان کا مفہوم واضح کر رہے تھے۔ ایک سیاہ فام دبلے پتلے اور خاصے بدصورت شخص نے مجھ پر جھک کے کہا، اس نے آنکھیں کھولی ہیں۔ دوسری آواز سرہانے کی طرف سے آئی مگر میں سر گھمانے کے دیکھنے کے قابل نہ تھا۔ انجیکشن لگا دے ذرا۔ پھر بات کرنے والا سامنے آ گیا۔ اس نے ڈاکٹروں جیسا سفید کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ جوان اور خوبصورت تھا۔ اس کا رنگ صاف تھا اور بال سلیقے سے جمے ہوئے تھے۔ اس نے اینک لگا رکھی تھی اور گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکا رکھا تھا۔ اس نے مجھے جھک کر دیکھا، پھر میری کونی پر اور گھٹنوں کو کوئی چیز ماری۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ میں اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ دوسری طرف سے کسی نے میرا بازو پکڑ کے سوئی چبو دی۔ میں نے بڑی مشکل سے سر گھمایا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میری آسانی گردن پر ہاتھی کا سر لگا دیا گیا ہے۔ انجیکشن لگانے والی ایک عورت تھی جس کی صورت مجھے کچھ آشنا سی لگی۔ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اب بیدار ہو رہی تھی، مگر انہوں نے مجھے پھر سلانے کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ وہ میں چاہتے تھے کہ میں کچھ دیکھوں، سنوں اور سمجھوں۔ کون تھے وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے تھے؟ اچانک مجھے سب یاد آ گیا۔ میں ہاسپٹل گیا تھا، میرے ساتھ سونی تھی اور فرید تھا، رئیس تھا، نہیں رکشی تھی۔ ہم وہاں شبنم کو دیکھنے گئے تھے۔ یس، ایک نرس نے ہم سے کہا تھا کہ وہ روم نمبر 4 ہے، لیکن یہ جھوٹ تھا۔ وہاں بیڈ پر شبنم نہیں، کوئی اجنبی عورت لیٹی ہوئی تھی۔ ابھی مجھے اس عورت نے انجیکشن لگایا تھا۔ رائٹ، اس عورت کی جگہ اب میں لیٹا ہوا تھا۔ میرے سر پر کوئی چیز ماری گئی تھی، لوہے کا پائپ جس پر ربڑ چڑھا ہوا تھا یا ڈنڈا جس پر کپڑا لپیٹا گیا تھا۔ اس سے میرا سر تو نہیں پھٹا تھا، مگر اندر سے مغز الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔
او مائی گاڈ، میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سونی کہاں ہے؟ وہ میرے ساتھ ہی پکڑی گئی تھی، اور جب میرے ساتھ یہ ہوا تو وہ سونی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ ملک رب نواز نے کتنی ہوشیاری سے جال پھیلایا تھا، اور ہم اپنی عاجلانہ بے وقوفی کے باعث اسے نہیں دیکھ سکے تھے۔ ہم نے ہاسپٹل سے موصول ہونے والی فون کال پر اعتبار کر لیا تھا، کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس میں بھی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ شک کا اظہار صرف فرید نے کیا تھا۔ اس نے پوچھا تھا کہ آخر شبنم کو ہاسپٹل کون لے گیا؟ وہ ایک پولیس مین کے دماغ سے بالکل ٹھیک سوچ رہا تھا۔ ہر ہاسپٹل ایسے کیس نہیں لیتا جس میں کوئی قانونی پیچیدگی پیدا ہونے کا ذرا بھی امکان ہو۔ حادثات اور خودکشی، مار پیٹ، تشدد اور اقدام قتل، زہر خورانی وغیرہ کے کیس سرکاری ہاسپٹل میں بھی پہلے میڈیکو لیگل سیکشن میں پولیس سرجن کی رپورٹ کے ساتھ درج ہوتے ہیں۔ ہم نے فرید کو خاموش کر دیا، حالانکہ اس کا اعتراض بالکل درست تھا اور ہماری عقل پر جذبات کا غلبہ تھا۔ فرید نے اس وقت بحث نہیں کی تھی، مگر اپنے شکوک کا اظہار کر دیا تھا کہ آخر ملک رب نواز نے شبنم کو یک طرفہ طور پر آزاد کرنے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ اس نے اپنے بیٹے کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا تھا، یہ بھی نہیں کہا تھا کہ اچھا تم اسے چھوڑو، میں شبنم کو چھوڑتا ہوں۔ اگر وہ ایسی بات کرتا تو ہم اس پر ہرگز اعتبار نہ کرتے، نہ وہ اعتبار کے قابل تھا اور نہ کسی پر اعتبار کرتا۔ یہ ناممکن تھا کہ اس نے ڈر کے شبنم کو چھوڑا ہو۔ وہ ابو بکر آزاد صاحب کے دیے جانے والے قول کی ضمانت کبھی نہیں بھول سکتا، قبول نہ کرتا۔ وہ اپنی طرف سے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے شبنم کو پہلے رہا کر دیتا، یہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا، لیکن قصور دھوکہ دینے والوں کا نہیں، وہ تو دشمن تھے۔ قصور ہماری عقل کا تھا کہ ہم جذبات کی روح میں بہہ کر احتیاط بھول گئے۔ ہم نے فرض کر لیا کہ رئیس خانے کے فون نمبر پر آنے والی کوئی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان سب کے علاوہ جو یہاں رہتے ہیں صرف آزاد صاحب اس نمبر سے واقف تھا، یا شاید جیرا بلیٹ جانتا ہوگا۔ فون کرتے وقت اور فون کرنے والی عورت نے بڑے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولا تھا کہ اسے آزاد صاحب کا فون نمبر نہیں مل رہا تھا، چنانچہ اس نے یہاں اطلاع دی ہے۔ ہمارے ذہن نے از خود یہ تسلیم کر لیا کہ ہاسپٹل سے فون کرنے والی اس عورت کو دونوں جگہ کا نمبر خود شبنم ہی بتا سکتی تھی۔ کاش ہم نے اس عورت سے یہ بات پوچھ لی ہوتی۔ اگر ہاسپٹل کا فون نمبر انکوائری سے نہیں مل رہا تھا تو ہم ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھا کے ہی دیکھ لیتے، اب پچھتانا لا حاصل تھا۔ ملک رب نواز نے کسی مداری کی طرح ڈگڈگی بجا کے ہماری توجہ دوسری طرف کر دی تھی، جسے لوگ جادو یا نظر بندی سمجھتے ہیں۔ مداری کا یہی کمال ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے والوں کی توجہ ایک ہاتھ کی طرف رکھتا ہے اور دوسرے ہاتھ کی صفائی دکھا دیتا ہے جس پر کسی کی نظر ہی نہیں ہوتی۔ ملک رب نواز نے یہ چال بڑی ذہانت سے چلی تھی، اس لیے انسان کے نفس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جال پھیلایا تھا جسے آدمی کی نظر ہی دیکھ نہیں سکتے۔ اس نے چانس پر ایک سازش کا تانا بانا تیار کیا تھا جسے ہم نہ سمجھ سکے۔ خوش قسمتی ہر بار ایک فریق کا ساتھ نہیں دیتی، اس مرتبہ تقدیر ملک نواز پر مہربان تھی۔ اگر ہم ہاسپٹل آنے سے پہلے تصدیق کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو ملک کا سارا کھیل چوپٹ ہو جاتا، تاہم ناکامی سے ملک کو کوئی نقصان نہ ہوتا، وہ مزید کیا ہارتا۔ اس کے لیے صورتحال جیسی تھی ویسی ہی رہتی، مگر اس نے ایک چال چل کے جوا کھیلا تھا، اس میں بازی یقیناً اس کے ہاتھ رہی۔ اس تمام حوصلہ شکن مایوسی کے خیالات میں صرف ایک خیال تھا جس کا سہانا نا امیدی کے اندھیرے میں روشنی پھیلاتا تھا۔ فرید اور رکشی ہمارے ساتھ نہیں آئے تھے، یہ محض اتفاق تھا کہ انہیں گاڑی کو پارکنگ ایریا میں ذرا دور لے جانا پڑا تھا اور یوں ہم سے الگ ہو گئے تھے۔ وہ ساتھ ہوتے تو ہم سب ایک ساتھ پکڑے جاتے۔ شاید وہ 5-7 منٹ کے بعد ہاسپٹل میں داخل ہوئے ہوں گے اور ہمیں موجود نہ پا کے انہوں نے فرض کر لیا ہوگا کہ ہم نے شبنم کے بارے میں انکوائری سے پہلے معلومات حاصل کر لی تو اس کمرے کا یہ وارڈ میں چلے گئے۔ پھر ایسا ہی انہوں نے بھی کیا ہوگا اور اچانک ان پر انکشاف ہوا ہوگا کہ شبنم نام کی کوئی خاتون جرنلسٹ ہاسپٹل میں داخل نہیں ہے۔ فرید کا پولیس مین والا دماغ فوراً الرٹ ہو گیا تھا، اس نے سمجھ لیا ہوگا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا تھا۔ کسی پر کچھ ظاہر کیے بغیر وہ کچھ ایسا انتظام کر سکتا تھا کہ ہمارا سراغ لگا لے۔ وہ سمجھ گیا کہ ہم ہاسپٹل میں ہی غائب ہوئے تھے اور ہمیں یہاں قید بھی نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ ملک رب نواز کے آدمی کسی نہ کسی طرح ہمیں ہاسپٹل سے باہر لے جائیں گے۔ کیا وہ اس کوشش کو ناکام بنا سکتا تھا؟ آخر وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ پولیس کو طلب کرے گا، ایمرجنسی پولیس اسکواڈ کو بلائے گا اور باہر جانے والے سارے راستوں پر کھڑا کر دے گا؟ پولیس سب آنے جانے والوں پر نظر رکھے گی، ہر گاڑی اور ہر ایمبولینس کو دیکھے گی اور ہر پرائیویٹ سیمی پرائیویٹ وارڈ کی تلاشی لے گی یا ہر وارڈ میں جائے گی؟ نہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، شاید عملی طور پر ناممکن۔ اول تو پولیس اتنی جلدی کوئی کارروائی نہیں کر سکتی، پھر ہاسپٹل کی انتظامیہ انہیں کیوں اجازت دے گی؟ اسی طرح تو ہاسپٹل بھی بدنام ہوگا، مریض پریشان ہوں گے، قانونی الجھن پیدا ہوگی۔ پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ فرید اور رکشی کو بھی وہی نرس کسی کمرے میں بھیج دے، وہ الگ پکڑے جائیں۔ وہ نرس یقیناً ہاسپٹل میں کام نہیں کرتی تھی، اس نے صرف نرس کی یونیفارم پہن لی تھی اور وہ کاؤنٹر کے قریب ہی موجود تھی تاکہ جیسے کوئی شبنم کے بارے میں پوچھے اسے گمراہ کر دے۔ ہاسپٹل میں ہر نرس کا حلیہ ایک ہی ہوتا ہے اور سفید یونیفارم میں آتی جاتی نرسیں بھی ایک دوسرے کی صورت پر غور نہیں کرتی، وہ اپنے کام میں مگن اور خیالوں میں محو ہوتی ہیں۔ انہیں کسی مریض کو دوا دینے کی، کسی کا ٹمپریچر BP لینے کی یا کوئی ایمرجنسی کال اٹینڈ کرنے کی جلدی ہوتی ہے۔ ایسے ہی کوئی بھی ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ پکڑ لے اور سفید کوٹ پہن کے ڈاکٹر کا حلیہ بنا سکتا ہے اور کسی بھی ہاسپٹل میں آزادانہ آ جا سکتا ہے۔ ہاسپٹل کے اسٹاف کو کسی اجنبی چہرے پر شک نہیں ہوتا اور ہاسپٹل میں کسی مجرمانہ سازش کا خیال نہیں آتا۔ اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا، میرا دماغ پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو گیا تھا۔ اگر مجھے نیند کا انجیکشن لگایا گیا ہوتا تو 5 منٹ کے اندر اندر میں سو جاتا۔ اب میں غور سے ہاسپٹل کے اس کمرے کو دیکھا، شک کی کوئی بات نہیں تھی، یہ وہی کمرہ تھا جس دروازے سے داخل ہوا تھا، وہ میرے بائیں ہاتھ پر تھا۔ میں نے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا، اس میں 2 بجے تھے۔
یہ دن کے دو نہیں ہو سکتے، مگر کمرے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس میں ایک ہی کھڑکی تھی جس پر بھاری سوتی پردہ پڑا ہوا تھا۔ بند کھڑکی کے شیشوں سے باہر کے اجالے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ شاید ادھر کوئی کوریڈور تھا جس میں ٹیوب لائٹس روشن تھیں۔ ایک ٹیوب لائٹ کمرے میں بھی جل رہی تھی۔ مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ میں نے بے ہوشی میں کتنا وقت گزارا ہے۔ خود میرے لیے اندازہ کرنا مشکل ہی نہیں تھا، ناممکن تھا۔ وہ شخص جسے میں نے ڈاکٹر سمجھا تھا اب کمرے میں نہیں تھا۔ بیڈ کے قریب وہی عورت کرسی پر بیٹھی سر ہلا رہی تھی۔ اس کی گود میں چھوٹا سا پورٹیبل ٹیپ ریکارڈر پڑا تھا جس سے تار نکل کر ہیڈ فون تک جا رہی تھی۔ وہ 30 سالوں یا کچھ کم عمر کی فربا بدن عورت تھی۔ اس عورت نے انتہائی تنگ قمیض پہن رکھی تھی۔ ریشمی قمیض سکڑ کے تنگ نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ خود اس سال 6 مہینے میں پہلے سے زیادہ موٹی ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس نے لمبا گہرا سانس لیا تو قمیض سامنے سے پھٹ جائے گی۔ اس کا ساتھی سوکھا کالا شخص کرسی کے پیچھے کھڑا آہستہ آہستہ عورت کے شانوں کو سہلا رہا تھا۔ اس نے عورت کے بالوں کو چھیڑا، پھر جھک کے اس کے کانوں کو لو کو کاٹا۔ اس کے ہاتھ عورت کی گردن سے پھسلنے آگے بڑھے تو وہ پلٹی، بس اس سے آگے نہیں۔ مرد خفت سے مسکرایا۔ ارے خفا کیوں ہوتی ہو؟ اپن صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ عورت نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ مجھے قیمت ادا کر سکتا ہے تو گھر آ جانا، مگر یہاں نہیں۔ اگر ہے نا کنجری، پیسے کے سوا کچھ نہیں سوچتی۔ مرد نے نفرت سے اور حقارت سے کہا۔ وہ بھڑک اٹھی۔ کیوں نہ سوچوں؟ تو کرتا ہے مفت میں کوئی کام؟ اپنے پاس تو یہی 5-10 سال اور ہیں، پھر کوئی 5 روپے تو کیا 5 پیسے بھی نہیں دے گا۔ آج میں اپنے ٹائم کی خراج دیتی رہوں تیرے جیسے مفت خوروں کو؟ اچھا زیادہ لیکچر مت دے۔ بدصورت مرد نے پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کے 100 کا ایک نوٹ نکالا۔ عورت نے نوٹ اچک لیا اور مسکرائی۔ دیکھ، برا ماننے کی بات نہیں، سب اپنا دھندا کرتے ہیں۔ مجھے جس کام کے پیسے ملے تھے، مرد قیمت ادا کرنے کے بعد راز دستی کا حقدار ہو گیا تھا۔ اس نے عورت کو آگے بولنے نہیں دیا تھا۔ اچانک مرد کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے عورت کو چھوڑ دیا۔ یہ تو جاگ رہا ہے۔ وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ عورت نے خود کو سنبھالا۔ کیوں جاگ رہا ہے؟ وہ کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ انجیکشن تو نے دیا تھا، مجھ سے کیا پوچھ رہی ہے؟ مرد نے خفگی سے کہا۔ اثر نہیں کیا انجیکشن نے تو کیا میرا قصور ہے؟ جعلی انجیکشن ہوگا، مرد نے کہا۔ بکواس نہ کر، کہاں ہے وہ خالی انجیکشن؟ اس نے نیچے جھک کے پلاسٹک کی ٹوکری میں دیکھا۔ ہوش آنے کے باوجود میں شدید جسمانی کمزوری کا شکار تھا۔ ایسی نکاحت میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میرے بدن میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ سر کے ساتھ جسم میں اٹھنے والے شدید درد کی لہریں اب تھم گئی تھی، مگر میرا سارا وجود سن ہو گیا تھا۔ میں اپنی مرضی اور ارادے سے ہاتھ اٹھا کے کلائی کی گھڑی میں تاریخ تک دیکھنے سے قاصر تھا۔ یہ انجیکشن لگایا تھا تو نے؟ مرد ایک دم سیدھا ہو گیا۔ پتہ نہیں، لگایا ہوگا، عورت نے سرسری انداز میں کہا۔ پاگل کی بچی، یہ درد کا انجیکشن ہے جو ڈاکٹر دے کر گیا تھا، تجھے کہا تھا یہ پھینک دینا ہے۔ مرد برہم ہو گیا۔ مجھے کیا معلوم، یہاں سے اٹھا کے تو نے ہی دیا تھا۔ عورت بھی بگڑ گئی۔ مرد بیڈ سائڈ ٹیبل کی درداز میں جھانکنے لگا۔ نرس تو ہے یا میں ہوں، روز کرتی ہے یہی کام، تو نے نہیں دیکھا؟ اپنی غلطی میرے سر کیوں ڈال رہا ہے؟ مرد کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے زینت، وہ دوسرا انجیکشن پھینک دیا ہم نے غلطی سے۔ ہم نے نہیں، صرف تو نے۔ اچھا چھوڑو، یہ بتا اب کیا کریں؟ دوسرا انجیکشن ملے گا؟ عورت نفی میں سر ہلانے لگی۔ اسٹور بند ہے اور بازار والے پہلے ڈاکٹر کا نسخہ مانگیں گے۔ میڈیکل اسٹور بھی کہاں کھلے ہوں گے اس وقت؟ مال روڈ پر ایک اسٹور کھلا رہتا ہے رات بھر، یا میو ہاسپٹل کے باہر؟ مرد سوچتے ہوئے بولا۔ ٹرائی کر لے، شاید زیادہ پیسے لے کر کوئی کیمسٹ نسخہ مانگے۔ میں یوں گیا اور یوں آیا۔ مرد نے چٹکی بجائی۔ خیر سے اپنے پیارے پاکستان میں سب کھیل پیسے کا ہے۔ میں انجیکشن لے کر آتا ہوں تو اس کا خیال رکھنا۔ عورت نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ پستول دے جا مجھے۔ مرد نے ایک نظر مجھے اور پھر عورت کو دیکھا۔ چلانا آتی ہے؟ لے، سارے لاہور شہر میں گاڑی چلا سکتی ہوں، پستول کیا چیز ہے نا بے وقوف عورت کی ذات، گاڑی اور پستول ایک چیز ہیں؟ عورت نے کہا۔ بعد میں اسے مجھ پر حملہ کر دیا پھر؟ مرد نے سوچ کے کہا۔ ویسے تو اس پر پچھلے انجیکشن کا اثر ہوگا، بندہ ابھی اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، کوئی گڑبڑ ہو جائے تو مجھے مت کہنا۔ مرد نے تھوڑے سے تذبذب کے بعد پتلون کی جیب سے ریوالور نکالا۔ یہ لے پکڑ، مگر دیکھ یہ صرف تیری حفاظت کے لیے ہے۔ عورت نے سر ہلایا۔ اس کو چلانا کیا مشکل ہے؟ ایسے پکڑا، ایسے نشانہ لیا اور یہ گھوڑا دبا دیا۔ مرد چلایا۔ پاگل کی بچی، ابھی گولی چل جاتی پھر دھماکہ سن کے سارا ہاسپٹل آ جائے گا یہاں۔ مجھے پتا ہے، تو جا۔ عورت کرسی پر بیٹھ گئی۔ دیکھ میری بات دھیان سے سن، میں گولی مت چلانا، بندے پر نظر رکھنا، اٹھنے لگے تو پہلے یہ ڈنڈا مار دینا سر میں۔ اس کے باوجود خطرہ ہو تو کہ بندہ بھاگ جائے گا یا حملہ کر دے گا تو پھر بے شک گولی مار دینا، مگر اس کے بعد خود بھی یہاں مت رکنا۔ او بابا، سب سمجھتی ہوں، میری فکر مت کر۔ مرد نے جاتے جاتے کہا۔ فکر کیسے نہ کروں، ساری ذمہ داری میری ہے۔ پیچھے کوئی معاملہ الٹا ہو گیا تو میں مارا جاؤں گا، تیرا کیا ہے؟ میں نے اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہوئے آنکھیں پھر بند کر لیں، مگر اب انہیں دھوکے میں رکھنا مشکل تھا۔ وہ جان گئے تھے کہ میں نیند میں نہیں ہوں، تاہم وہ مجھ سے خوف زدہ نہیں تھے۔ وہ میرے سامنے اطمینان سے باتیں کر رہے تھے اور ان کی باتوں میں نے کچھ نہ کچھ نتائج اخذ کیے تھے کہ میں ہاسپٹل میں ہوں اور شاید سونی بھی ہوگی۔ دوسرے یہ کہ وہ عورت جس کا نام غیر ارادی طور پر صرف ایک بار مرد کی زبان پر آیا تھا، ایک نرس تھی، اسی ہاسپٹل میں ہی کسی اور جگہ، مگر وہ نرسنگ کسی مقدس پیشے کی آڑ میں جسم فروشی جیسا گھنونا کام کرتی تھی۔ ایسا ایک کیس میں نے پہلے بھی دیکھا تھا۔ عورت اپنی ڈیوٹی نائٹ شفٹ میں ہی رکھتی تھی اور عام طور پر سیمی پرائیویٹ یا پرائیویٹ وارڈ میں رہتی تھی۔ تیسرا یہ کہ نہ جانے کب سے مجھے مسلسل انجیکشن دے کر سلایا جا رہا تھا اور شاید یہی سونی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ کسی وجہ سے وہ ابھی تک ہمیں ہاسپٹل سے باہر لے جانے کی کوشش میں ناکام تھے۔ اس خیال سے میرے تصور میں امید کی ایک کرن بڑھ کے سورج کا اجالا بن جاتی۔ شاید فرید عباسی نے ہاسپٹل سے باہر جانے والے راستوں کی ناکہ بندی کر رکھی تھی
پورے ہاسپٹل کی تلاشی محض شک کی بنیاد پر لینے میں بہت سے قانونی مسائل کا سامنا ہوگا۔ فرید یہ ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ کسی نے ہاسپٹل سے غلط فون کیا تھا اور اس ہاسپٹل کے عملے کے کسی لالچی شخص نے مجرموں کا اعلی کار بن کے مجھے اس سونی کو غائب کر دیا تھا۔ ظاہر ہے یہ کام اندر کے کسی آدمی کے تعاون کے بغیر ناممکن تھا، مگر خود ہاسپٹل کی انتظامیہ ایسے رسوا کن موقف سے کیسے اتفاق کر سکتی تھی؟ ہاسپٹل کے ریکارڈ سے کسی شبنم نامی صحافی خاتون کے زیر علاج ہونے کا ثبوت نہیں ملتا تھا۔ یہ بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ ہاسپٹل میں شبنم کی بیمار پرسی کے لیے آنے والے ایک مرد اور عورت پراسرار طور پر غائب ہو گئے تھے۔ وہ اندر تو گئے مگر لوٹ کے واپس نہیں آئے۔ ہاسپٹل والے سختی سے اپنے موقع پر قائم ہوں گے کہ ہاسپٹل میں یہ ناممکن ہے، نہ اسٹاف کا کوئی ممبر مجرموں سے ملا ہوا ہے اور نہ ہاسپٹل میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کسی غیر قانونی طور پر حبس بے جا میں رکھا جا سکے۔ انہوں نے پولیس کو تلاشی کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا ہوگا۔ پولیس بھی ہاسپٹل میں ایسے نہیں گھس سکتی جیسے غریب غربا کی بستیوں کے گھروں میں گھس جاتی ہے۔ میں یہ فرض کر سکتا تھا کہ اب فرید ہاسپٹل کے باہر مستعد تھا اور آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اور سونی کو غائب کرنے والے کون تھے؟ کسی شک و شبے کے بغیر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مولا کرم نواز کے لوگ تھے جن کو بطور خاص اس مشن کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ اس خاص کام کے لیے خاص آدمی بہت خاص و معاوضے پر حاصل کیے گئے ہوں گے۔ وہ آدھا کام کر چکے تھے، اب انہیں دوسرے مرحلے میں مجھے اور سونی کو مولا کرم نواز کی خدمت میں پیش کرنا تھا۔ شاید یہ دوسرا مرحلہ فرید کی مستقل مزاجی نے مشکل کر دیا تھا۔ وہ باہر محاصرہ کیے بیٹھا تھا، اندر والے بھی صبر کے ساتھ مورچہ بند تھے۔ اب یہ کھیل گویا ویٹ اینڈ سی والا ہو گیا تھا۔ اندر والے انتظار میں تھے کہ باہر والے بالآخر مایوس ہو کے ناکہ بندی ختم کر لیں، اور باہر فرید منتظر تھا کہ ہاسپٹل کے اندر کوئی کب تک مجھے اور سونی کو قید میں رکھ سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ تماشا غیر معینہ مدت تک جاری نہیں رہ سکتا تھا۔ جب بدصورت اور سیاہ فام شخص دروازہ بند کر کے گیا تو زینت نے اندر سے کنڈی لگا لی، پھر وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے ریوالور کو الٹ پلٹ کر کے احتیاط سے دیکھا اور اپنی گود میں رکھ لیا۔ مجھے تھوڑی سی مہلت مل گئی تھی۔ اس شخص کے میوں ہاسپٹل تک آنے جانے میں 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا تھا۔ رات کے بعد سڑکیں خالی ہوں گی، اگر اس کے پاس اپنی گاڑی ہوتی تو آدھے گھنٹے میں واپس آ جاتا۔ میں نے سوچا آدھے گھنٹے میں کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں، اس کے بعد مجھے نیند کا انجیکشن لگا دیا جائے گا اور میں پھر دنیا اور مافیما سے غافل ہو کے سو جاؤں گا۔ میری جسمانی قوت کا گراف تقریباً 0 پر تھا۔ اگر میں اپنی قوت ارادی کو مجمع کر کے کوئی بہادرانہ کارنامہ سر انجام دینے کی کوشش کرتا تو میرا یہ فعل خودکشی کہلاتا۔ رہائی کے لیے ضروری تھا کہ میں ایک ہی جسم میں عورت کو دبوچ لوں، اس سے ریوالور چھین کے اسے ناک آؤٹ کروں اور پھر فرار ہو جاؤں۔ اس میں سے ہر مرحلہ میرے لیے ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی سر کرنے کا زیادہ دشوار تھا۔ میں اٹھنے کی کوشش میں ہی فرش پر ڈھیر ہو جاتا۔ اس کے بعد زینت اپنے باس کی ہدایت کے مطابق میرے سر پر کوئی ڈنڈا رسید کرتی جو وہیں کہیں موجود تھا۔ اس سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ بدحواسی میں گولی چلا دے۔ میں نے سوچ کے کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ سر پر ہیڈ فون چڑھاتے چڑھاتے رک گئی۔ صبر کرو تھوڑی دیر۔ میں نے کہا زینت کیا تم واقعی نرس ہو؟ یہاں پوری طرح چوکی۔ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ میں نے کہا یہ جو کالو ولد بھالو ہے نا، جس نے تمہیں 100 کے نوٹ میں بک کر لیا ہے، اس نے لیا تھا تمہارا نام۔ جونی ہے اس حرامی کا نام۔ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ خبردار جو یہاں نام لے کر بات کی۔ عورت میری توقع سے زیادہ بے وقوف ثابت ہو رہی تھی۔ میں نے کہا میں 1 لاکھ روپے دے سکتا ہوں تمہیں۔ وہ مجھے ترچھی نظروں سے دیکھتی رہی۔ 1 لاکھ پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں؟ یہ تم جیسی 100 روپے کمانے والی عورت کے لیے 1000 راتوں کی کمائی ہے، مگر میرے لیے ہاتھ کا میل ہے۔ جتنی دولت کا میں مالک ہوں، بلکہ یہ کہنا چاہیے خدا نے مجھے مالک بنایا ہے، اس کی زکوٰۃ بھی اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ بولو 1 لاکھ میں سودا کرو گی؟ وہ سیریس ہوگی۔ یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ تمہارے لیے ہوں گے مجھے معلوم ہے، مگر پیسہ بعض اوقات اتنا اہم نہیں رہتا۔ میں نے کہا۔ اس نے میری بات کا غلط مطلب نکالا۔ ہاں شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ پھر آج تم اتنے پاگل ہو رہے ہو میرے لیے کہ 1 لاکھ دے رہے ہو؟ چند دن میں تمہارا دل بھر جائے گا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی تقدیر کو کوسا۔ ایک واجبی حد تک دلکشی رکھنے والی عورت کو اپنے حسن پر کتنا غرور تھا۔ اس لیے کتنی غلط فہمی تھی کہ کوئی شخص اس کو ایک نظر دیکھتے ہی عقل و ہوش سے بیگانہ ہو سکتا ہے، اس کے حصول کی خواہش میں دیوانہ ہو کے 1 لاکھ لٹا سکتا ہے۔ مگر زیادہ شکایت مجھے عورت کی عقل سے تھی کہ اس نے مجھے اتنا بدذوق سمجھا۔ میں نے کہا 1 لاکھ میں تمہیں جس کام کے دے سکتا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ مجھے تمہارا جسم نہیں چاہیے۔ وہ کچھ خسیانی ہوئی۔ پھر کیا چاہیے؟ میں نے کہا تمہاری مدد۔ کیسی مدد؟ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا کر سکتی ہو، تمہارے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں، کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا، جلدی فیصلہ کرو۔ وہ اس طرح بھی کیفیت میں اپنے ناخن کترنے لگی۔ وہ سخت ذہنی کشمکش کا شکار تھی۔ اس فیصلہ کرنا تو مشکل ہو رہا تھا کہ وہ مجھ پر اعتبار کرے یا نہ کرے۔ ابھی اسے مدد کی نوعیت کا بھی علم نہیں تھا، مگر 1 لاکھ کی آفر نے اسے چکرا دیا تھا۔ وہ انکار بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ 1 لاکھ اسے کب ملیں گے اور کیسے۔ میں مذاق کر رہا ہوں، اسے بیوقوف بنا رہا ہوں، یا واقعی اسے 1 لاکھ دے سکتا ہوں؟ میں نے 1 لاکھ داؤ پر لگانے کا پانسا پھینکا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ اتنی بڑی رقم سے میں اس عورت کا جسم تو کیا ایمان بھی خرید سکتا ہوں۔ جسم بہت سستا تھا، مگر مجھے اس کے تصور سے گھن آتی تھی، اس طرح جیسے پبلک ٹوائلٹ استعمال کرنے کے خیال سے۔ اگر وہ کاروباری ذہنیت کا مظاہرہ کرتی تو میں رقم دگنی کر دیتا، مگر 1 لاکھ کے خیال نے اس کی مزاحمت ختم کر دی تھی۔ جو عورت اپنے جسم کی حرمت کو سکہ راج الوقت کے مقابلے میں اہم نہ سمجھتی ہو، اس کے لیے افائے عہد اور کسی کے وعدے کا پاس کیا؟ عام آدمی کے مقابلے میں ایک بے رشتہ بے کردار بے امایہ شخص آسانی سے خریدا جا سکتا ہے۔ بالآخر اس نے کہا کہاں یہ 1 لاکھ؟ کون دے گا مجھے 1 لاکھ؟ میں نے کہا ظاہر ہے کہ میں دوں گا۔
وہ تلخی سے مسکرائی۔ 1 لاکھ تمہارے گھر پر ہوں گے اور ان کے لیے مجھے تمہارے ساتھ تمہارے گھر بھی جانا پڑے گا، یہ بھی ظاہر ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میری زندگی کی کیا قیمت صرف 1 لاکھ نہیں ہے؟ اگر میں تمہارے ساتھ چلے گی تو کیا وہ مجھے چھوڑیں گے؟ میں نے پوچھا، وہ کون؟ مجھے نہیں معلوم، اور میں تم پر بھروسہ کر کے اتنا بڑا خطرہ کیسے مول لوں؟ اگر تم نے بھی بعد میں 1 لاکھ دینے سے انکار کر دیا تو کیا میں بگاڑ لوں گی تمہارا؟ جو بگڑے گا فیض میرا بگڑے گا۔ میں نے کہا، تمہارا ایسا سوچنا بھی صحیح ہے۔ اچھا فرض کرو میں تمہیں سے کچھ پوچھوں اور تم سے ایک کام کرنے کے لیے کہوں، کیسا کام؟ ڈرو نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے جانے دو، لیکن ایک بات ہے، 1 لاکھ کے لیے تمہیں مجھ پر اعتبار ضرور کرنا ہوگا۔ اس میں تمہارے لیے کوئی رسک نہیں ہے، کچھ لگائے بغیر تم ایک جوا کھیلو گے جس میں تمہارے 1 لاکھ جیتنے کے امکانات 100% ہیں۔ تمہیں 1 لاکھ نہ ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جو لوگ تمہیں یہ انعام دیں گے ان کی نظر میں میری زندگی کی قیمت اس سے 1000 گنا 1 لاکھ گنا سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک پیدا ہوئی۔ پھر تو 10 لاکھ بھی دے سکتے ہو وہ لوگ، تمہارے بیوی بچے؟ ہاں، جیسا کام ویسے دام۔ میں نے کہا، ایسے موقع بار بار نہیں آتے زندگی میں، یہ وقت گزر گیا تو ہمیشہ افسوس رہے گا تمہیں 1 لاکھ یا 10 لاکھ تمہارے ہاتھ میں تھے، مگر تم نے سوچ بچار میں وقت گنوا دیا۔ دیکھو، دنیا کا اصول ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ زندگی کھو کے کچھ پایا تو وہ میرے کس کام کا؟ 10 لاکھ کے بدلے بھی میں تمہاری زندگی کا سودا نہیں کر رہا، میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں۔ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، اپنی جان دے کر اپنے پیاروں کی زندگی سکھی کر جاتے ہیں، داؤ پر اپنی جان لگاتے ہیں اور بیوی بچوں یا ماں باپ اور بھائی بہن کے عیش و آرام کی ضمانت کا تحفہ دے جاتے ہیں، مگر تمہارے تو ایسے رشتے نہیں ہو سکتے۔ اس نے دکھی نظروں سے مجھے دیکھا۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ جس کے پاس سب رشتے ہوں وہ ان کی آبرو نہیں گواتا، وہ سب نہیں کرتا جو تم کر رہی ہو۔ وہ چڑ گئی۔ یہ بتاؤ کہ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ میں نے کہا، 1 لاکھ کا سودا یہ ہے کہ تم مجھے چند سوالات کا جواب دو، پھر میں ایک فون نمبر دوں گا، تم فون کال ریسیو کرنے والے کو میرا ایک پیغام دو اور بس۔ وہ کچھ حیران ہوئی۔ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، اس کیس کے لیے مجھے تم 1 لاکھ دو گے؟ میں نے کہا، ہاں، 10 لاکھ کے لیے تم کو تھوڑا سا رسک لینا پڑے گا۔ تم میری مدد کرو گی، مجھے یہاں سے فرار ہونے کا موقع فراہم کرو گی۔ اس کے لیے تمہیں جونی کو بیوقوف بنانا پڑے گا۔ تم مجھے نیند کا انجیکشن ایسے لگاؤ گی جیسے جونی کو پتہ نہ چلے، وہ سمجھے گا کہ انجیکشن لگا دیا گیا ہے، مگر تم انجیکشن کو استعمال کیے بغیر توڑ کے ڈسٹ بین میں ڈال دو گی، یہ ناممکن ہے۔ میں نے کہا، ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ارادے کی بات ہے کہ تم مجھ سے کتنا وصول کرنا چاہتی ہو، 1 لاکھ یا 10 لاکھ۔ یہ ایک مشکل کام ہے، مگر رقم بھی تو کم نہیں۔ 10 لاکھ سے تم کیا کر سکتی ہو، یہ سوچو۔ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس نے پرخوف سرگوشی میں کہا، نہیں، تمہارا کوئی قصور نظر نہیں آئے گا، میرا پلان بھی ایسا ہے، اور اس کے علاوہ تمہاری حفاظت کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ بولی، کوئی کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا سوائے خدا کے۔ اگر تمہارے پاس 10 لاکھ ہوں تو تم اس شہر سے کیا اس ملک سے بھی جا سکتی ہو، کوئی تمہیں تلاش نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی جاری رکھی۔ وہ سخت ذہنی الجھن میں پڑ گئی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ خیر، تم پہلے 1 لاکھ کی بات کرو، رقم مجھے کب ملے گی اور کیسے؟ میں نے کہا، دیکھو، اس وقت رات کے 3 بجے ہیں، بینک صبح 9 بجے کھلتے ہیں۔ میں تمہیں ایک فون نمبر دیتا ہوں، یہ ہاسپٹل کے کاؤنٹر سے فون کرو، کال ریسیو کرنے والا ہوگا میرا دوست رئیس، اس کو اپنا اکاؤنٹ نمبر بتا دو۔ تمہارا کسی نہ کسی بینک میں اکاؤنٹ تو ہوگا، اس سے کہنا کہ یہ میرا پیغام ناصر عظیم نے دیا ہے۔ ناصر عظیم میرا نام ہے، کہ تمہارے اکاؤنٹ میں صبح 9 بجے 1 لاکھ روپے جمع کرا دیا جائے گا۔ 9:05 پر تم اپنے بینک فون کر کے اس سے پوچھ سکتی ہو کہ 1 لاکھ روپے کیش تمہارے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں یا نہیں۔ ظاہر ہے لیجر میں پوسٹنگ دیر سے ہوگی، اس سے کہنا کہ کیش وصولی کے رجسٹر میں دیکھ کر بتائیں۔ وہ کچھ پرسکون اور مطمئن نظر آنے لگی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے فون کرنے سے تمہارا دوست 1 لاکھ روپے مجھے پھینک آئے گا، یہ جانے بغیر کہ میں کون ہوں، میرا تم سے کیا تعلق ہے، اور میں جھوٹ بول رہی ہوں یا سچ؟ میں نے کہا، تم آزما سکتی ہو۔ ایسے دوست ہوتے ہیں جو دوست کے نام پر 1 لاکھ روپے صدقہ کر دیں، کوئی سوال کیے بغیر؟ اس نے بے یقینی اور دکھ کے ساتھ کہا، اچھا، سب کے ہوتے ہیں۔ میں نے سر ہلایا، سب کے نہیں ہوتے، میں زیادہ خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسے رشتے میسر ہیں۔ صبح 9:05 پر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پھر سوچ لینا، تم مجھے چند سوالوں کا جواب دینا پسند کرو گی یا اسی طرح باقی 9 لاکھ لینا۔ تمہارے لیے رسک کوئی نہیں، نہ کوئی گواہ ہوگا، نہ ثبوت کہ تم نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ کیا سوالوں کے جواب مجھے ابھی دینے ہوں گے؟ ہاں۔ اور تم نے بعد میں ادائیگی نہ کی؟ پھر میں نے کہا، اعتبار کا رسک تو میں نے بھی لے رہا ہوں کہ اگر 1 لاکھ تمہارے اکاؤنٹ میں چلے گئے تو صرف تمہارے دستخط ہی سے نکالے جا سکتے ہیں۔ رقم وصول کرنے کے بعد تم نے کچھ نہ بتایا یا غلط بتایا تو میں کیا کروں گا؟ تم جونی کو بتا دو گے 1 لاکھ کے بارے میں، اس سے مجھے کیا ملے گا؟ جونی بھی لالچی ہے، وہ کہے گا، شاباش زینت، اچھا بیوقوف بنایا تم نے اسے، لاؤ آدھے میرے، تم کو اعتبار کرنا پڑے گا میری زبان پر۔ یقین کرو، میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ صرف 1 لاکھ کے لیے کسی سے دھوکہ کروں، ایسا کرنا میرے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا، اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم جو بھی کر رہی ہو ضرورت سے مجبور ہو کے کر رہی ہو۔ جب تم نے نرسنگ کا پیشہ اختیار کیا ہوگا تو تمہارے جذبات بہت مختلف ہوں گے، تم نے خدمت سے ثواب اور نیکی کمانے کا سوچا ہوگا، مگر حالات آدمی کو شرافت کی زندگی گزارنے کے مواقع سے بھی محروم کر دیتے ہیں، اسے وہ کرنا پڑتا ہے جو وہ کرنا نہیں چاہتا۔ میری باتوں کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ میں جانتا تھا کہ دنیا میں ہر اخلاقی اور قانونی جرم کرنے والا اپنے آپ کو اسی طرح مطمئن کرتا ہے، وہ حالات کے جواز کو بہانہ بنا لیتا ہے۔ کھوئے بدر بہانہ بسیار، پرانی کہاوت ہے۔ اس نے سر جھکا کے افسردگی سے ایک آہ بھری، بالکل سچ کہا تم نے۔ میں نے کہا، جونی آ جائے گا 15-20 منٹ میں۔ وہ سوچ میں پڑی رہی۔ 1 لاکھ ہوں تو میں سعودی عرب چلی جاؤں، وہاں نرس کو اچھی تنخواہ ملتی ہے۔
میں نے کہا تم عمرے اور حج کی سعادت حاصل کر سکتی ہو، اس کے بعد اپنی موجودہ زندگی سے توبہ کر کے باقی زندگی شرافت سے گزار سکتی ہو۔ اس پر نفسیاتی دباؤ بڑھ گیا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ میں شادی کر لوں، اپنا گھر اور میرا اور بچے۔ میں نے کہا تم خاموشی سے نکل جاؤ، جونی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اتنی بڑی دنیا میں وہ تم کیسے تلاش کر سکتا ہے۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ 1 کے 10، پہلے 1 لاکھ کی بازی کھیلنا ہی بہتر ہوگا، وہ بولی۔ میں نے کہا اوکے، تم میرے کچھ سوالات کے جواب دے سکتی ہو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے یہاں کس کے حکم پر قید کر رکھا ہے؟ یہ جونی جانتا ہے، میرا صرف اس کے ساتھ رابطہ ہے، پہلے سے ہے، وہ بولی۔ میں نے یہ سوال گول کر دیا یا کہ اس کی مدد سے ہاسپٹل میں یہ مجرمانہ سازش ممکن ہوئی؟ اس کا جواب واضح تھا۔ جونی نے اپنے پرانے مراسم کا فائدہ اٹھایا۔ ان مراسم کی نوعیت غیر اخلاقی اور کاروباری تھی۔ جونی اس کا عاشق نہیں، ایک خریدار تھا جو ضرورت پڑنے پر زینت کے پاس آ جاتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ زینت اس ہاسپٹل میں نرس ہے۔ اس نے زینت کو لالچ دے کر ایک کام کرنے پر مجبور کیا، یا شاید بلیک میل کرنے کی دھمکی دے کر، اور زینت کے تعاون نے وہ سب ممکن بنا دیا جو ایک ہاسپٹل میں ناممکن تھا۔ زینت سے یہ پوچھنا لاحاصل تھا کہ اس کو جونی نے کیسے استعمال کیا اور اس نے جونی کی کیا مدد کی تھی۔ میں نے کہا میں کب سے یہاں ہوں؟ اس نے کہا کل شام سے، یعنی تقریباً 36 گھنٹے ہو گئے۔ میرے ساتھ ایک لڑکی تھی، اس نے سر ہلایا۔ سونی نام ہے اس کا۔ وہ کہاں ہے؟ اسی ہاسپٹل میں ایک سٹاف کوارٹر میں۔ میں نے کہا کس کے نام پر ہے وہ کوارٹر؟ اس نے ایک جھوٹ بولا، کسی نرس کے نام پر۔ میں نام نہیں جانتی اس کا۔ میں سمجھ گیا کہ کوارٹر خود زینت کے نام پر ہوگا۔ یہ ناممکن تھا کہ اسے کوارٹر کا پتہ ہو مگر اپنے ساتھی نرس کا نام نہ پتہ ہو۔ یہ سوال غیر متوقع تھا، فوری طور پر اسے یہی جواب سوجا۔ سونی ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا ہاں جیسے تم ٹھیک ہو، وہ بولی۔ مجھے اتنی جسمانی کمزوری کیوں ہو رہی ہے؟ یہ نیند کے انجیکشن کا اثر نہیں ہو سکتا؟ وہ بولی یہ دوسرے انجیکشن کی وجہ سے ہے، تمہارے سینٹرل نروس سسٹم کو بلکہ موٹر نروس کو بھی بیکار کر دیا گیا ہے۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا، میں سوچ سکتا ہوں، دیکھ اور سن سکتا ہوں، مگر اپنی مرضی سے اپنے جسم کو استعمال نہیں کر سکتا۔ عملاً میں مفلوج ہوں۔ ہاں یہ ایک خطرناک انجیکشن ہے، اس سے مستقل نقصان بھی ہوتا ہے، وہ بولی۔ میں نے کہا تم یہ جانتی ہو پھر بھی؟ خیر کیا جونی یہی انجیکشن لینے گیا ہے؟ اس نے مجرمانہ انداز میں سر کو جنبش دی۔ میں مجبور ہوں۔ میں اسے گھورتا رہا، پلیز یہ انجیکشن مجھے مت لگاؤ۔ اس نے پھر کہا میں مجبور ہوں۔ میں نے برہمی سے کہا اگر یہ بات ہے تو میں بھی مجبور ہوں۔ میں تمہیں وہ فون نمبر ابھی نہیں بتا سکتا، اس پر کال کر کے تم 1 لاکھ لے سکتی ہو۔ تم نے خود کو اس کا نصف حقدار کو ثابت کر دیا، پہلے تم نے یہ نہیں کہا تھا۔ میں نے کہا پہلے مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم نے مجھے اتنا خطرناک انجیکشن لگانے والی ہو جس سے میں ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو سکتا ہوں۔ یہ جاننے کے بعد میں نے تمہیں 1 لاکھ دوں گا؟ ایسا تو پاگل ہی کر سکتا ہے۔ میں کیا کروں؟ جونی انجیکشن لانے کے بعد اصرار کرے گا، کچھ بھی کرو، لیکن مجھے انجیکشن لگانے کے بعد تم سب گنوا دو گی۔ یہ موقع تمہارے لیے خوش قسمتی کا لاٹری کا ٹکٹ ہے، تم اسے پھاڑنا چاہتی ہو یا تمہاری مرضی؟ میں نے کہا اچھا میں کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں صبح 8 بجے فون نمبر بتا دوں گا، اس سے پہلے نہیں، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ خاموشی کا ایک بوجھل وقفہ آیا جو ہم دونوں کے لیے ایک سا اعصاب شکن اور صبر آزما تھا۔ پھر اس نے کہا تم 10 لاکھ کی کوئی ضمانت دو تو پھر میں کوئی رسک بھی لوں۔ میں نے کہا تمہیں ہر ضمانت فراہم کی جا سکتی ہے، 10 لاکھ کا چیک پہ آرڈر یا ڈراپ کسی تیسرے شخص کے پاس بھی رکھوایا جا سکتا ہے جس پر تمہیں بھی اعتبار ہو اور مجھے بھی۔ اور ہاں تم چاہو تو جونی کو اپنے ساتھ ملا سکتی ہو، یعنی آدھی رقم اسے دے دوں۔ 5 لاکھ بھی کم نہیں ہوتے۔ میں نے کہا وہ نہیں مانے گا، مجھے معلوم ہے، وہ بولی۔ شاید 10 لاکھ اسے بھی ملے تو مان لیتا۔ میں سمجھ گیا کہ اب وہ مجھے ایکسپلائٹ کرنے کے چکر میں پڑ گئی ہے۔ جو شخص اتنی آسانی سے 1 لاکھ یا 10 لاکھ خود ہی دے رہا ہو، اس سے سودے بازی کر کے 10 کی جگہ 20 حاصل کیے جا سکتے ہیں، کم سے کم اس کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا تم جونی پر لعنت بھیجو، اور اگر تم نے ابھی مجھے انجیکشن نہیں لگایا تو میں مان لوں گا کہ تم سیریس ہو۔ میرا ساتھ دے کر تم بہت فائدے میں رہو گی۔ جونی کیا چیز ہے، جیسے 10 کو خرید کے خیرات کر سکتا ہوں میں، تم اس کی فکر مت کرو۔ ایک بار میں یہاں سے نکل جاؤں پھر جونی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میری، تم باہر جاؤ یا باہر ملک میں رہو، کوئی تمہارا بالکل بال بھی بگا نہیں کر سکتا۔ وہ مرعوب ہوئی، آخر تم کیا چیز ہو؟ میں نے کہا بہت بڑی اور خطرناک چیز ہوں۔ پھر یہ سب کیا ہے جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے؟ میں نے کہا دیکھو یہ 2 بڑے دشمنوں کی جنگ ہے۔ محاورے کے مطابق ہاتھیوں کی لڑائی میں مینڈک پس جاتے ہیں۔ جونی جیسے مینڈک بہت ہیں، اکثر مارے بھی جاتے ہیں، مگر دنیا میں ہاتھی کم ہیں۔ مینڈک تو ایک تالاب میں سینکڑوں پیدا ہو جاتے ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی تو ویسے اچھل پڑی جیسے اندھیرے میں کارروائی کرنے والا تخریب کار سرچ لائٹ کا اجالا پڑتے ہی اچھل پڑتا ہے۔ اس نے گھبرا کے ٹیپ ریکارڈر کا ہیڈ فون اپنے کانوں پر چڑھایا، اپنی بدحواس صورت پر خیر و عافیت کی خبر دینے والی مسکراہٹ سجائی اور اندر سے کنڈی کھول دی۔ میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور سویا ہوا نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بڑی جلدی آگے آپ؟ زینت نے سر سے ہیڈ فون اتار دیا۔ وہ ہنس پڑا۔ آپ کیا ہو گیا تجھے؟ یہ آپ جناب کی زبان کیسے بولنے لگی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انجیکشن مل گیا؟ ہاں 200 اوپر دینے پڑے۔ اب یہ چٹھی مجھے پڑھنے کی تیری بیوقوفی کی وجہ سے، جونی نے کہا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، جو انجیکشن تو نے دیا تھا وہ میں نے لگا دیا تھا، دوسرا پھینک دیا تھا۔ غلطی تیری تھی، زینت نے کہا۔ اچھا چل دونوں کی برابر غلطی، نقصان بھی آدھا آدھا، لا 100 نکال۔ واہ یہ جرمانہ میں کیوں بھروں؟ وہ بولی۔ جونی نے کہا ابھی تو دوسرے انجیکشن کی قیمت نہیں لگائی میں نے، اور آدھی رات کو رکشا میں آنے جانے کا 40 روپے الگ دیے۔ عورت نے کہا اچھا مرتا کیوں ہے، یہ لے اپنے 100۔ مرد ہنسا۔ مجھے کہہ دیتی میں خود ہاتھ ڈال کے نکال لیتا۔ میں سمجھ گیا کہ عورت نے 100 کا نوٹ اسی سیف ڈپازٹ وارڈ میں رکھا تھا جو قدرت نے صرف عورت کو دیا تھا۔ زینت تو وہاں پورا خزانہ چھپا سکتی تھی۔ اب 100 رہ گئے تھے تیرے پاس، 200 کے آدھے۔ جونی خباثت سے ہنس کر بولا کل کا پروگرام پکا، چل بکواس نہ کر، انجیکشن دے مجھے۔
جونی نے انجیکشن اسے دیا تو میں نے آنکھیں کھول دیں۔ اب میں دیکھنا چاہتا تھا کہ زینت کیا کرتی ہے۔ وہ 1 لاکھ کے جال میں بری طرح پھنس چکی تھی اور اس کے لیے رقم سارے خوابوں کی تعبیر تھی۔ اسے حاصل کرنے کے لیے وہ جونی کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا رسک مول لے سکتی تھی۔ جونی نے پوچھا، یہ بندہ دیکھا ہوا لگتا ہے مجھے۔ زینت نے انجیکشن کے وائل کے اوپر والے حصے کو بڑی مہارت سے کھولا۔ اس کا محلول بالکل بے رنگ تھا۔ شیشے کو اوپر کی طرف اٹھا کے زینت نے سرنج میں آہستہ آہستہ بھرا۔ اس وقت مجھے کچھ نروس لگی۔ اس کی سانس قدرے بے قابو ہو رہی تھی اور ہاتھوں میں بھی ہلکی سی لرزش تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کچھ کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ یہ خطرناک کام تھا اور اس کی حالت عین تھانے کے سامنے کسی سنگین جرم کا ارتکاب کرنے والے کی طرح ہو گئی تھی۔ میرا سسپینس کچھ کم ہو گیا۔ خدا نے مجھے ایک موقع دیا تھا کہ میں دشمن کی طاقت کو اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے توڑ سکوں۔ اس کے لیے میں نے پیسے کا استعمال اسلحے کی طرح کیا۔ زینت اب میرے ساتھ تھی، لیکن یہ بات جونی نہیں جانتا تھا۔ غلط انجیکشن لگنے کو اب میں اپنے حق میں تائید غیبی کا اشارہ سمجھ سکتا تھا۔ شاید اس کے ساتھ ہی بازی پلٹ گئی تھی۔ یہ سب جس قادر مطلق کے حکم سے ہوا تھا۔ اس کے بعد جونی جیسے کسی انسان کے لیے اپنی کوشش سے غلطی کا ازالہ کرنا تو نوشتہ تقدیر کو بدلنے کی کوشش کے مترادف تھا، مگر وہ لا علمی کے اطمینان میں مبتلا تھا۔ عورت کا تریا چلتر یا مکاری مشہور ہے۔ زینت بھی عورت تھی اور اس وقت اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہی تھی۔ پہلے بھی پیسوں کے لیے اس نے غلط اور صحیح یا جائز ناجائز کو بھلا دیا تھا۔ زیادہ پیسے کے لیے اس نے اعتماد کا خون کر دینے پہ بھی کوئی حرج نہ سمجھا۔ وہ سائڈ بدل کے جونی کی حریف اور میری حلیف بن گئی تھی۔ وہ انجیکشن لگانے کے لیے جھکی تو میرے صبر و ضبط کا حوصلہ جواب دینے لگا۔ میں خاموش تماشائی بن کے یہ جان لیوا کھیل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پہلے کے مقابلے میں میری جسمانی توانائی بڑھ گئی تھی اور میں اس قابل ضرور تھا کہ ہاتھ مار کے انجیکشن گرا دوں۔ جونی بڑے اطمینان سے بازو اپنے سینے پر فولڈ کیے کھڑا تھا اور مجھے کینہ توڑ نظروں سے گھور رہا تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ زینت نے ایک آنکھ کو آہستہ سے دبایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی زینت کو چھینک آئی اور اس کے بال بکھر کے چہرے پر آ گئے تھے۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے رک گئی۔ یہ ریوالور تو اٹھا لے، سامنے ہی رکھا ہوا ہے، وہ بولی۔ دروازہ بھی بند نہیں ہے، کوئی آ گیا پھر؟ جونی نے پلٹ کے دروازے کو دیکھا۔ دماغ تو خراب نہیں ہے، دروازہ بند ہے۔ میں نے خود اندر آنے کے بعد کیا تھا۔ پھر اس نے کرسی پر رکھا ہوا ریوالور اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اسے تھوڑا سا آگے جھکنا پڑا۔ اس وقت زینت کی طرف اس کی پیٹھ ہو گئی تھی۔ زینت کے لیے 10 سیکنڈ کی مہلت بھی بہت تھی۔ اس نے جھک کر انجیکشن میرے بازو کے قریب بیڈ میں لگا دیا تھا۔ جب جونی پھر اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ میرے بازو پر سرنج کے نشان کی جگہ اسپرٹ میں بھیگی ہوئی روئی مل رہی تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ میں سرنج ایسے تھام رکھی تھی جیسے 1 سیکنڈ پہلے بازو کی شریان سے سوئی کھینچی ہو۔ جونی کی طرف دیکھے بغیر وہ سیدھی کھڑی ہو گئی اور عادت کے مطابق اس نے سرنج کو توڑ کے بیڈ کے نیچے رکھی ہوئی کچرے میں ٹوکری میں پھینک دیا۔ میں نے دیکھا کہ زینت کے چہرے پر پسینے کی نمی قطروں کی صورت میں چمکنے لگی تھی۔ شاید اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک ایسا سنگین جرم کیا تھا کہ وہ پکڑی جاتی تو شاید اس کی خدمات کا معاوضہ دینے والے اسے سزائے موت بھی دے سکتے تھے۔ اس کے جذبات کا تلاطم اس شخص کی طرح تھا جیسے تجوری چراتے وقت ہر لمحہ ڈر ہو کہ محافظ اسے دیکھتے ہی گولی مار دیں گے، مگر وہ بچ کر نکل آیا۔ اس کو بے چینی ہو کہ تجوری میں سے کتنا مال ملے گا، اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے یا محنت اکارت جائے گی اور تجوری خالی ملے گی۔ جوانی ایک قدم آگے آیا۔ جونی ایک قدم آگے آیا۔ کیا بات ہے، یہ ہوش میں ہے، بول سکتا ہے، پھر بولتا کیوں نہیں ہے؟ زینت بولی، اس سے پوچھو۔ میں نے کہا، میں تم سے کیا بات کروں جبکہ میں جانتا ہوں تم صرف حکم کے غلام ہو، جو بھی کر رہے ہو پیسے کے لیے کر رہے ہو۔ یہ تو ہے، جونی پر مذاق انداز میں بولا۔ میں نے کہا، پیسہ ہر شخص کی مجبوری ہے، جتنا بھی ہو۔ کم لگتا ہے کروڑ پتی، ارب پتی اور اب پتی کھرب پتی بننا چاہتے ہیں جیسے ملک رب نواز۔ وہ ایسے چونکا جیسے باتیں کرتے کرتے میں نے اس کی سوئی چبو دی ہو۔ اس نے کیا معاوضہ ادا کر کے تمہارے سپرد یہ کام کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ تند لہجے میں بولا، یہ تمہیں کیوں بتاؤں میں نے کہا، مت بتاؤ، مجھے کچھ اندازہ ہے، ایسے کام میں نے بھی کرائے ہیں تم جیسے لوگوں سے۔ اگر تم میری وفاداری خریدنے کا سوچ رہے ہو تو بھول جاؤ یہ بات۔ میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، ایسے دعوے کیوں کرتے ہو؟ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس کے صدر اور وزیر اعظم سے لے کر سپہ سالار تک سب کی وفاداری اور حب الوطنی ہمیشہ برائے فروخت رہی ہے۔ خیر، تمہارے لیے میرے ایک آفر ہے، مجھے جانے تو میں تم دونوں کو 5-5 لاکھ نقد دوں گا۔ فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بولا، مگر مجھے اس کے لہجے میں صرف کھوکھلا پن محسوس ہوا۔ میں زیادہ دیر تک باتیں کرتا تو شک ہو جاتا۔ میں نے دوبارہ آنکھیں کھول کر ایسے بات کی جیسے میری زبان میں لکنت آ گئی ہو۔ میں تمہاری حفاظت بھی کروں گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ سوچ لو، یہ 5 لاکھ کی لاٹری ہے، بار بار نہیں ملتی۔ پھر میں نے ظاہر کیا جیسے انجیکشن کے اثر سے مزید ایک لفظ بھی کہنا میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ میں نے جونی سے وہ بات کہہ دی جو شاید زینت نہ کہہ پاتی۔ میں نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں نے اس سے ناراض کر دیا ہو اور اس لے کر پورے 10 لاکھ خود رکھنا چاہتی ہو۔ خیر، 5 لاکھ بھی اس کے لیے اتنے کم نہیں کہ وہ ناراض ہو کے اپنا ارادہ بدل دے۔ اب مجھے سوتا بن دیکھنا تھا کہ میں نے جونی اور زینت کی وفاداری کے جذبات کے ٹھہرے ہوئے پانی میں جو پتھر پھینکا ہے، اس کی لہریں کتنا تلاطم پیدا کرتی ہیں۔ قدرت کی طرف سے مجھے جو موقع عطا ہوا تھا، میں نے اس سے فائدہ اٹھانے میں کوتاہی نہیں کی تھی۔ اگلے 10-15 منٹ خاموشی میں گزر گئے۔ میں نے خفیف سی حرکت بھی نہیں کی اور اشتیاق کے باوجود آنکھوں کو تھوڑا سا کھول کر یہ دیکھنے کی بالکل کوشش نہیں کی کہ ان دونوں کے چہرے اب کیا کہتے ہیں۔ وہ خاموشی میں ایک دوسرے سے کیا پوچھ رہے تھے اور کیا سوچ رہے تھے، ان کی صورت پر جذبات کی تحریر پڑی جا سکتی تھی، مگر مجھے کوئی جلدی نہیں تھی۔ یہ رسک لوں، مجھے معلوم تھا کہ کچھ دیر بعد وہ کھل کر آپس میں بات کریں گے۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا وجود اس کمرے میں میز، کرسی یا دیواروں کی طرح ہو گیا ہے،
بالآخر جونی نے ہی پہل کی، یہ سو گیا ہے نا؟ زینت نے کہا، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، انجیکشن فوراً اثر کرتا ہے؟ میرا مطلب ہے مکر تو نہیں کر رہا بندہ، اگر انجیکشن اصلی تھا تو بے ہوشی بھی اصلی ہے۔ وہ بولی تو چیک کر لیں۔ میں نے فوراً چیکنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اگر جونی اچانک میرے گھٹنوں، ٹخنوں یا تلووں پر کچھ مار کے میرے ریفلیکسز دیکھتا تو میری جعلی بے ہوشی کا بھانڈا پھوٹ جاتا۔ میں غیر ارادی طور پر پاؤں ہلاتا۔ اب میں نے جسم کو رد عمل سے بچانے کے لیے سخت کر لیا تھا۔ جونی نے میرے ہاتھوں کو اوپر نیچے کیا، مجھے ہلا جلا کے دیکھا اور مطمئن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میری بات کا اعتبار نہیں تھا، زینت بولی۔ زینت، اس بندے کی بات پر غور کر رہا تھا میں، وہ شاید کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کون ہے یہ بندہ؟ ملک صاحب کا کوئی دشمن ہے؟ ان کے دشمن معمولی لوگ نہیں ہو سکتے، شیر کا دشمن گیدڑ نہیں ہو سکتا، دوسرا شیر ہوتا ہے۔ تو نام نہیں جانتا؟ نہیں، نام معلوم ہو جائے گا، لیکن تو دیکھ میری بات 16 آنے ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایسے 5 لکھ دینے والا کیا ہوگا؟ کروڑ پتی ضرور ہوگا، اور بندے میں دم بھی ہے، مقابلے کا دل بھی بڑا ہے، ہم جیسے تو 5 کا نوٹ بھی ایسے نہیں پھینک سکتے۔ زینت نے کہا، جانے دے جونی، لالچ میں مت پڑ، مارا جائے گا۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ وہ جھلی، ابھی ہم کون سے جیتے ہیں، اور ایسے ہی کس دن مارے بھی جائیں گے؟ ملک صاحب کی نظر میں ہماری کوئی حیثیت کیا ہے؟ بھاڑے کے ٹٹو ہیں ہم، بلکہ اس سے بھی برے۔ وہ کتے جن کو بڑے لوگ بڑی بڑی شرطیں لگا کے لڑاتے ہیں، مقابلے میں زخمی ہوں یا مر جائیں، انہیں کیا؟ ہماری جگہ دوسرا کتا آ جائے گا۔ زینت نے کہا، نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ تیرے لیے کیا بات ہے ڈرنے کی؟ تجھے کون جانتا ہے؟ جانتے ہیں میرے جیسے چاہنے والے، مگر ملک صاحب سے تجھے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ خطرہ میرے لیے ہے۔ لگتا ہے تو خطرہ مول لینا چاہتا ہے۔ ہاں دیکھ زینت، آج بھی زندگی کون سی محفوظ ہے؟ فرض کر ہم پکڑے جاتے، واسطہ پڑ جاتا ہے اس بندے سے، ہم ان کی گولی کا نشانہ بنتے یا پھر پولیس پکڑ لیتی تو جیل جاتے۔ خطرہ اس وقت کیا نہیں ہے؟ اس بندے کو تلاش کرنے والے بھی گھر میں بیٹھ کے نہیں رو رہے ہوں گے۔ ہمارا یہ اطمینان وہ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ اپنے دل کی تسلی کے لیے ہے، وہ اچانک کسی وقت آ جائیں گے اور ہمیں یہاں کتے کی طرح مار کے اسے لے جائیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ زینت نے کہا، ہاں، جنگ میں بازی پلٹنے دیر نہیں لگتی۔ ملک رب نواز تو اپنے محل میں سو رہا ہے مزے سے، اسے کوئی جگہ کے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھے گا کہ جونی مارا گیا ہے۔ کسی نے بتایا تو یہ بتائے گا کہ ملک صاحب وہ اپنا بندہ لے گئے ہیں، اور ملک کوئی ہمارے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرے گا، وہ الٹا ہمیں گالیاں دے گا۔ وہ ہڈ حرام کیا سو رہے تھے یا چوڑیاں پہن کے بیٹھے تھے؟ اسے ہماری زندگی، اپنے پیسے ضائع ہونے کا افسوس ہوگا۔ جونی، تو اتنا سمجھتا ہے تو پھر ایسے کام کیوں کرتا ہے؟ اور کیا کروں؟ ریلوے اسٹیشن پر جا کے کلی بن جاؤں یا رکشہ چلاؤں؟ کوئی کام نہیں آتا مجھے، اور آتا بھی ہو تو اب محنت نہیں ہوتی۔ تو جو خطرے کی بات کر رہی تھی تو جھلی، ہم نے خطرہ وہی مول لے رکھا ہے، مگر بہت کم میں۔ تجھے کیا ملے گا اگر تو لینے کے لیے زندہ رہی؟ وہی 10,000 جو طے ہوئے تھے، اور تجھے؟ مجھے 50,000۔ 10 تجھے دیے، 5 اسے جس کے تو نے سفارش کی تھی۔ سب سے زیادہ فائدے میں ہے رہی بس باہر ہی، ان سے کہا کہ یہاں لے آئی کہ یہ ہے روم نمبر فوراً، اور 5,000 کھڑے ہمیں دیکھ کے بیٹھے ہیں یہاں، جان ہتھیلی پر رکھے۔ جان کا خطرہ مول لینا ہی ہے تو 5 لاکھ کا مول کیوں نہ لیں؟ تو اچھی طرح سوچ لے، میرا دل نہیں مانتا۔ یہ نوکری بھی چل رہی ہے اور اپنا دھندا بھی، بعد میں ہم کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ تیرا وہ ملک رب نواز کیا چھوڑے گا ہمیں؟ جونی سوچ میں پڑ گیا۔ اس بندے نے کہا کہ حفاظت بھی کرے گا ہماری؟ یہ کیا حفاظت کرے گا تیری جو اپنی حفاظت نہ کر سکا؟ باتوں میں مت آ، اگر یہ مکر گیا بعد میں تو کیا ہوگا؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیسے پہلے دو۔ زینت نے اس کی بات کاٹ دی۔ دماغ خراب ہے تیرا، اتنی بڑی رقم پہلے دینے والا کوئی پاگل ہی ہوتا ہے؟ یہ بندہ سوچے گا کہ 10 لاکھ حرام نہ جائیں، ہم دونوں پیسے لے کر بھاگ گئے تو کیا ہوگا؟ جونی خاموش رہا۔ وہ شاید ایسے ہی خیالات کے جنگل میں بھٹکنے لگا تھا، اپنے ذہن میں جنم لینے والے سوالوں کا جواب تلاش کر رہا تھا۔ 5 لاکھ کی رقم کے تصور نے اسے محصور کر لیا تھا، اور اس کے لیے ترغیب کے مقابلے میں اصول پر قائم رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ بے غیرتی اور بے ضمیری کے کام میں اخلاقیات کی کیا حیثیت ہے؟ برائی یہ بھی ہے کہ مگر اس کا معاوضہ ہے 50,000، دوسری برائی کا معاوضہ ہے 5 لاکھ، پھر نمک حلالی، وفاداری اور قول و قرار کی بات پر کیا سوچ بچار کرنا، ملک رب نواز کی گالیوں کی کیا پرواہ کرنا۔ طوائف کے لیے سارے قسم ہیں، جو زیادہ دے وہ سب سے پیارا۔ لیکن کچھ دیر بعد صورتحال واضح ہو گئی۔ زینت بڑی مکاری سے اپنی بات پر اڑ گئی کہ وہ لالچ میں کوئی غلط کام نہیں کرے گی۔ جونی اسے سمجھاتا رہا کہ اب وہ غلط کام ہی کر رہی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اسے یہ 10,000 بہت ہیں، آدھی چھوڑ پوری کو جائے، وہ پوری ملے نہ آدھی پائے۔ 5 لاکھ کے چکر میں وہ مرنا نہیں چاہتی۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ 10 لاکھ میں جونی کو حصہ دار بنانا نہیں چاہتی تھی۔ اب اسے یہ آسان لگتا تھا کہ میری مدد کر کے سارے 10 لاکھ کی رقم اپنے پاس رکھے گی۔ اسے جونی کا کوئی خوف نہیں رہا تھا، اور خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی، کیونکہ 10 کے آدھے اس کے نزدیک کارون کا خزانہ تھا، وہ خام خواہ جونی کی نظر کرنا غیر ضروری سمجھتی تھی۔ اب وہ جونی کو دور دھکیل رہی تھی کہ وہ ملک رب نواز کے ساتھ ہی رہے، اس کا وفادار بن کر۔ خود اس نے میرا ساتھ دینے کا قطعی فیصلہ کر لیا تھا، لیکن جونی کو شک کا موقع دیے بغیر اسے وہ اپنی قناعت پسندی کا فریب دیتی رہی کہ مجھے 10,000 ہی کافی ہیں۔ میں 5 لاکھ کے چکر میں نہیں پڑتی اور خود کو بے حد بزدل اور کم ہمت ثابت نہیں کرتی رہی۔ میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ زینت کی یہ سوچ خود میرے نقطہ نظر سے زیادہ قابل قبول تھی۔ جونی ایک پروفیشنل جرائم پیشہ شخص تھا، وہ زیادہ خطرناک اور ناقابل اعتبار ثابت ہو سکتا تھا۔ زینت ایک عورت تھی، نرس کم اور طوائف زیادہ تھی۔ وہ اخلاقی جرم کا حوصلہ رکھتی تھی، قانونی جرم اس نے پہلے نہیں کیا تھا۔ میرے لیے اس نے نمٹنا آسان ہوتا۔ جونی کو سخت مایوسی ہوئی۔ ان کے درمیان اختلاف نے تلخ کلامی کی صورت اختیار کر لی۔ اعتماد کا رشتہ جو اب تک قائم تھا اچانک ٹوٹ گیا تھا، اور وہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے۔ یہ صورتحال خطرناک رخ بھی اختیار کر سکتی تھی۔ جونی کے لیے زینت کا وجود ہی 2 طرح سے ناقابل قبول ہو گیا تھا۔
اس کے لیے وہ جونی کے لالچ اور اس کی نیت کے فطور کو سمجھ گئی تھی، دوسرے اس کے لیے وہ جونی کے عزائم کی راہ میں دیوار بن رہی تھی۔ جونی بھی یہ سوچ سکتا تھا کہ کیوں نہ وہ زینت کو درمیان سے ہمیشہ کے لیے نکال دے، اس کے ساتھ ہی خطرے کا وجود بھی ختم ہو جائے گا اور پھر وہ اکیلا میری مدد کے سارے 10 لاکھ کا حقیقی دعوے دار بن جائے گا۔ وہ ملک رب نواز کو چھوڑ کے میرا ساتھی بن جائے گا۔ سب پروفیشنل لوگ یہی کرتے ہیں۔ وکیل آج مدعی کی طرف سے پیش ہو رہا ہے، کل مدعیہ علمیہ کی طرف سے بھی دلائل دے سکتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں تو بڑے نامی گرامی وکلا نے ایسا کیا ہے، آج حکومت کا وکیل، کل اس کے خلاف، پرسوں پھر وکیل سرکار۔ کشیدگی کے ایک طویل وقفے کے بعد ان میں صلح ہو گئی۔ وہ کتنی دیر خاموش اور ایک دوسرے سے خفا بیٹھے رہے، شاید 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے۔ میرے لیے وقت کا کوئی پیمانہ نہیں تھا، میرے لیے تو انتظار کا ہر لمحہ 1 گھنٹے کا عذاب رکھتا تھا۔ منانے اور راضی کرنے کا یہ سلسلہ چلاک جونی نے شروع کیا۔ غالباً وہ اپنے ذہن میں کوئی پلان فائنل کر چکا تھا۔ وہ پھر ہنسنے بولنے لگے۔ جونی نے بظاہر زینت کی بات مان لی کہ لالچ بری بلا ہے اور جان ہے تو جہان ہے، 5 لاکھ کے لیے جان جائے، انہیں ایسی بیوقوفی کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ میرا اندازہ یہی تھا کہ دھوکہ دینے کے اس خاموش کھیل میں بالآخر ہار جونی کی ہی ہوگی۔ خود میری چوائس زینت تھی۔ یہ عجیب مقابلہ ضلالت تھا جس میں میرے دشمن کے نمک خوار ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے اپنی وفاداری مجھ سے فروخت کرنا چاہتے تھے۔ کہاں یہ کہ میں مجبور تھا، اور کہاں 10 لاکھ میں بدل جانے والی یہ صورتحال کہ میں اپنی مرضی سے انتخاب کر سکتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب صورتحالات مجموعی طور پر میرے کنٹرول میں آ چکی ہیں اور میں یہ کھیل کسی بھی وقت ختم کر سکتا ہوں۔ مجھے انتظار تھا اپنی جسمانی طاقت کو مکمل طور پر بحال ہونے کا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میرے اعصاب کی زائل شدہ قوت واپس آ رہی تھی۔ نہ جانے اس وقت جونی نے پھر زینت سے چھیڑ چھاڑ شروع کی، اور اس کے منع کرنے کے باوجود جونی کی پیش قدمی جاری رہی۔ اسے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ میرا وجود تو جونی کے لیے نہ ہونے کے برابر تھا، جبکہ زینت جانتی تھی کہ ایسا نہیں ہے۔ ہاسپٹل کے اس کمرے میں کسی کے دخل اندازی کا امکان بھی نہیں تھا، چنانچہ جونی کے لیے یہ سچویشن رومانٹک ہونے کے لیے بہترین تھی۔ زینت کوئی پارسا عورت نہیں تھی کہ ڈرتی یا شور مچانے کی دھمکی سے ڈرا سکتی تھی۔ جونی کے حیوانی جذبات بھڑک اٹھے تھے اور زینت کی کمزور مزاحمت اسے روکنے سے قاصر تھی۔ شاید یہی موقع سب سے بہتر ہوگا، میں نے سوچا، لیکن میں نے ہاتھ اٹھا کے کلائی کی گھڑی میں سے وقت دیکھا تو مجھے اپنی طاقتی کا احساس ہوا۔ شاید میں کھڑا ہوتا تو میرا جسم کانپنے لگتا اور میں قدم بڑھانے سے پہلے ہی گر جاتا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں وقت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ورنہ مجھ سے 2 قدم دور فرش پر جونی کے کپڑے پڑے تھے اور ان میں ریوالور بھی تھا۔ اگر میں کوشش کرتا تب بھی آہستہ آہستہ اٹھتا، میں چیتے کی طرح جس لگا کے بیڈ سے فرش پر نہیں پہنچ سکتا تھا، اور سلو موشن میں میرے اٹھ کر کھڑے ہونے سے پہلے ہی جونی کے رومانٹک جذبات کا بخار اتر جاتا۔ وہ مجھے سر پر ڈنڈا مار کے سچ مجھ بے ہوش کر دیتا۔ مجبوراً میں نے صبر گوارا کیا، لیکن جسمانی صحت کی بحالی کی یہ سست رفتاری میرے لیے باعث تشویش ہونے لگی تھی۔ اگر میں یہی حال رہا تو شاید صبح تک بھی میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ صبح ہونے میں ابھی دیر کتنی تھی؟ 2-2.5 گھنٹے۔ دن کا اجالا زمین پر پھیلنے والا تھا۔ 5 بجے زینت نے بڑے ناز سے کہا، اب جا کے چائے لا میرے لیے۔ چائے اس وقت کہاں ملے گی؟ کینٹین میں۔ اس وقت خود جا کے لانی پڑتی ہے۔ جونی نے مستی میں انگڑائی لی۔ اچھا جاتا ہوں سونیوں۔ اس کے جاتے ہی زینت نے دروازہ اندر سے بند کیا اور میرے قریب آ کے بولی، سر جی جاگ رہے ہو؟ اس کے بعد اب انداز نے تخاطب میں مسکرایا۔ وہ اب میری فرما برداری ہو گئی تھی اور میرے قریب آ کے بولی، سر جی جاگ رہے ہو؟ اس کے بعد اب انداز نے تخاطب پر میں مسکرایا۔ وہ اب میری فرما بردار ہو گئی تھی۔ ہاں مگر بہت کمزوری ہے ابھی تک۔ فکر مت کرو، میں انجیکشن لگا دوں گی، آدھے گھنٹے میں طاقت آ جائے گی۔ وہ بولی، اب میں آپ کے ساتھ ہوں، اپنا وعدہ یاد رکھنا جی۔ میں نے بڑا خطرہ مول لیا ہے، جونی بڑا خراب آدمی ہے، چھوڑے گا نہیں مجھے۔ میں نے کہا انجیکشن کہاں ہے؟ آپ فکر مت کرو، آ جائے گا۔ وہ مسکرائی۔ اس لیے تو میں مان گئی تھی، اب جونی میرے ماننے گا۔ اس وقت تم جونی کے ریوالور پر قبضہ کر سکتی تھی۔ نہیں جی، اس کا کیا فائدہ؟ اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا تو اچھا ہے، اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بولی، آپ تھوڑا سا ہلو گے تو میں انجیکشن منگوا لوں گی، مگر اس وقت تمہارا اسٹور تو بند ہے۔ وہ بولی، ایمرجنسی وارڈ میں مل جائے گا، میں جونی کو یہاں بٹھا کے خود لے آؤں گی۔ میں نے اس کو مسکرا کے دیکھا۔ گڈ گرل، 10 لاکھ پکے تمہارے۔ اس کے چہرے پر مسرت کی ایک روشن لہر سی آ گئی۔ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ جونی چائے کے 2 مگ لیے اندر آ گیا۔ یہ تو کس سے باتیں کر رہی تھی؟ اس نے شکی لہجے میں سوال کیا۔ وہ ہنس پڑی۔ تیرے خیالوں سے اور کون ہے میرے علاوہ یہاں؟ اس نے چائے کا 1 مگ اسے پکڑا دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی آ گیا ہے۔ یہاں کون آئے گا، اور وہ بھی اس وقت؟ چائے میں زہر ملا کے تو نہیں لایا؟ وہ بولی، زہر؟ یہ خیال کیوں آیا تجھے؟ میں نے تیری بات نہیں مانی نا، تیرا بہت نقصان کر دیا۔ وہ بولی، ابھی کچھ نہیں بگڑا، تو پھر بھی سوچ لے، کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے تو نے 5 لاکھ۔ یہ تو ہے، وہ آہستہ سے بولی، مگر جونی مجھے ڈر ہے تو مجھے کچھ بھی نہیں دے گا، سارے خود رکھ لے گا تو میں تیرا کیا بگاڑ سکوں گی؟ وہ پھر قسمیں کھانے لگا۔ اسے یقین دلانے لگا کہ اس کے دل میں بے ایمانی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو اپنا حصہ ڈائریکٹ وصول کر سکتی ہے۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ جونی زیادہ پر امید ہو گیا۔ غالباً اسے یقین آ رہا تھا کہ وہ زینت کو قائل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ اچانک میں نے ایک ٹانگ ہلا کے آہستہ سے کرہانے کی آواز نکالی۔ اس نے چونک کر جونی کو مخاطب کیا۔ جونی، اس کی بے ہوشی کچی ہے۔ کچی کیوں ہے؟ ابھی انجیکشن لگایا ہے۔ ایسا ہوتا ہے جب انجیکشن بار بار لگایا جائے تو اثر کم ہو جاتا ہے، جیسے بندہ نشے کی گولیاں یا ٹیکے کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر نے کیوں نہیں بتایا تھا؟ وہ خفا ہو کے بولا، مجھے تو پتہ ہے نا، جب ایسا ہوتا ہے تو دوسرا انجیکشن لگاتے ہیں۔ اس نے ایک مشکل سا نام لیا۔ پھر 1 ہفتے گزارا ہو جاتا ہے، اور 1 ہفتے بعد وہ ہنسنے لگی۔ بندہ ہی کہاں رہتا ہے کہ انجیکشن کی ضرورت پڑے۔
ایسے تو 1-2 دن روکا جاتا ہے، کسی کو زیادہ سے زیادہ 3 دن۔ اب میں پھر جاؤں؟ جونی فریادی لہجے میں بولا۔ نہیں، میں ایمرجنسی وارڈ سے لے آتی ہوں، تجھے کوئی نہیں دے گا۔ وہ چائے کا مگ رکھ کے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ جونی اس کی نیت اور عزائم پر شک کیسے ہو سکتا تھا؟ ویسے بھی اس کا دماغ 10 لاکھ کے چکر میں گھوم رہا تھا، اور کچھ بعید نہ تھا کہ وہ بھی زینت کا پتہ کاٹنے کے چکر میں ہو۔ اسے شک کرنے کی فرصت نہیں تھی۔ زینت تقریباً 20 منٹ بعد آئی۔ اس وقت صبح کے 5:45 بجے تھے۔ زینت نے مجھے انجیکشن لگایا تو مجھے خیال آیا کہ اب آدھے گھنٹے کی بات ہے، پھر یہ کھیل ختم ہو جائے گا، جس کے 3 کردار اپنا اپنا رول بڑی کامیابی سے ادا کر رہے تھے، مگر ایک کے دل کا حال دوسرا نہیں جان سکتا تھا۔ زینت کی نیت کا جونی کو اندازہ نہیں تھا، جونی کو میرے ارادے معلوم نہ تھے، اور جونی کے دماغ میں کیا تھا زینت نہیں جانتی تھی۔ مجھے یہ تو علم ہو گیا تھا کہ میں ہاسپٹل کے اندر ہی کسی کمرے میں ہوں، مگر یہ کمرہ کہاں، یہ تو میں نے پوچھا نہ تھا۔ زینت نے بتایا تھا۔ کیا ہاسپٹل کے کمرے ایسے خالی پڑے رہتے ہیں؟ ابھی تک کسی مریض کو یہاں نہیں بھیجا گیا تھا، تو کیا بھی حسین انتظام کا کرشمہ تھا؟ یہاں غلطی سے بھی کوئی ڈاکٹر نہیں آیا، کوئی نرس نہیں؟ میں نے ڈاکٹروں کے حلیے والے ایک جوان اور خوبروز شخص کو ایک بار دیکھا تھا، وہ نہ جانے کون تھا، دوبارہ نظر نہیں آیا۔ میرا جسم 10 منٹ بعد گرم ہونے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے حرارت میرے جسم سے خارج ہونے لگی ہے۔ یہ بخار سے کچھ مختلف کیفیت تھی، اس میں حرارت کی لہر اندر ہی اندر پھیلتی محسوس ہوتی تھی۔ میں ڈرا کہ کہیں ایک نرس کے اناڑی پن کی وجہ سے میں انجیکشن کے مضری انجیکشن کا شکار نہ ہو جاؤں۔ ڈاکٹر سائیڈ ایفیکٹ کو سمجھتے ہیں اور ان پر قابو بھی پا لیتے ہیں، نرس تو بس انہیں دیکھ کے سیکھتی ہے اور نیم حکیم بن جاتی ہے۔ زینت نے اب جونی کا ساتھ دینے پر اتفاق کر لیا تھا۔ جونی سے سمجھا رہا تھا کہ یہ کام کیسے ہوگا، وہ 5-5 لاکھ کیسے وصول کریں گے، اور اس کے بعد خود کو ملک رب نواز کے عطاب سے کیسے بچائیں گے۔ 7 بجے زینت نے اسے بھوک کا بہانہ کر کے ناشتہ لانے کے لیے بہترین کینٹین بھیج دیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے چند منٹ کا انتظار کیا، پھر دروازہ کھول کے باہر جھانکا۔ وہ اپنا اطمینان کر لینا چاہتی تھی کہ شک کی بنا پر جونی باہر کھڑا ہو کے کچھ سننے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ دوبارہ دروازہ بند کر کے وہ میری طرف آئی۔ ہاں جی، اب کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم نے تو جادو کر دیا ہے۔ وہ مسکرائی۔ اب آدھا گھنٹہ اور ٹھہر جاؤ، سب بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے دوبارہ لیٹ کے کہا۔ مجھے ایسی جلدی بھی نہیں۔ آپ جونی کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا وہی جو ایسے شخص کے ساتھ ہونا چاہیے، خاتمہ بالخیر۔ آپ مار ڈالو گے اسے؟ وہ کون سا تمہارا چاہنے والا ہے یا تمہارا منگیتر ہے کہ تم اس کے لیے پریشان ہو؟ میں نے کہا چاہنے کا کوئی اور طریقہ نہیں، گھر میں سانپ ہو تو اسے مار دینا چاہیے، باہر کا راستہ نہیں دکھانا چاہیے۔ آپ مجھے بتا دو فون کہاں کروں میں نے کہا اتنی جلدی کیا ہے، اور میرا پلان بھی اب بدل گیا ہے۔ کیا؟ میں نے کہا اب میں اور تم یہاں سے اکٹھے ایک ساتھ نکل جائیں گے۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جی، پہلے 1 لاکھ دو مجھے۔ میں نے کہا اوکے، تم فون کرو، مگر رقم تو تمہارے اکاؤنٹ میں 9 بجے سے پہلے نہیں ڈالی جا سکتی۔ اس نے رئیس کا نمبر دہرایا۔ وہ اب سخت گھبراہٹ کا شکار تھی۔ میں نے کہا یہ ہاسپٹل کا کیسا کمرہ ہے جہاں کوئی نہیں آتا؟ یہ اسٹور تھا پہلے، ایک لانڈری کے پیچھے، لانڈری اب ختم ہو گئی ہے، اس کا ٹھیکہ دے دیا گیا ہے کسی کو۔ ہاسپٹل کی لانڈری میں باہر والوں کے کپڑے دھلتے تھے، لانڈری چلانے والا خوب کمائی کرتا تھا۔ کیا تمہیں کسی نے بھی یہاں آتے جاتے نہیں دیکھا ہوگا؟ مشکل ہے، سامنے والا دروازہ بند نظر آتا ہے، باہر سے دیکھنے پر دیکھو جی اب ڈر لگ رہا ہے مجھے، کہیں تم… میں نے کہا کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ جلدی سے پوچھ لو، وہ آنے والا ہوگا۔ کہیں تم نے مجھے بھی جونی کی طرح… میں نے اس پہ بازو پر تھپکی دی۔ تم نے میری مدد کی ہے، جونی نے کیا کیا ہے؟ تمہارے احسان کی قیمت میں وعدے کے مطابق ضرور چکاؤں گا۔ وہ پھر ٹیپ چلا کے اور سر پر ہیڈ فون چڑھا کے بیٹھ گئی، لیکن صاف نظر آتا تھا کہ اب نروس ہے۔ اسے شاید میری بات پر پورا اعتبار نہیں تھا، مگر اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ جس راستے پر وہ اپنی مرضی سے قدم بڑھا چکی تھی، اس پر لوٹ کے جانا ممکن نہیں تھا۔ وہ جونی کو شریک راز کرتی تو آدھی دولت سے بھی محروم ہو جاتی، اور جونی کے ہاتھوں مارے جانے کا خطرہ الگ مول لیتی۔ جونی نے دستک دی تو وہ گانے پر سر ہلاتی ہیڈ فون کانوں پر دروازے پر تک گئی۔ جونی نے ناشتے کی ٹرے میز پر رکھ دی۔ وہ نئے سرے سے 10 لاکھ وصول کرنے کے حق میں دلائل دینے لگا، اور زینت کو قائل کرنے لگا کہ جیسے اس نے سوچا ہے ویسے کرنے میں خطرے کی کوئی بات نہیں، مگر زینت ذہنی طور پر غیر حاضر تھی۔ اس کا دماغ اپنی الجھنوں کا شکار تھا۔ جونی نے چٹکی بجائی۔ کہاں ہے تو؟ میں نے کہا کیا پوچھا تھا؟ کیا پوچھا تھا؟ شادی کرے گی مجھ سے؟ جونی نے بولا۔ تجھ سے؟ تیری تو شادی ہو چکی ہے، 2 بچے ہیں تیرے۔ وہ بولا پھر کیا ہوا، 2 تیرے بھی ہو جائیں گے، ہم سب مل کے رہیں گے ایک ہی جگہ، 10 لاکھ ہوں گے ہمارے پاس۔ زینت گرم ہو گئی۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے جونی کے 5 لاکھ تجھے دے کر تیری دوسری بیوی بنوں؟ تو اپنے 5 لاکھ سے جو چاہے کر، میرے پیسوں پر نظر مت رکھ، میں خوب سمجھتی ہوں تیری چالاکی کو۔ اچھا، جو تیری مرضی۔ اب یہ بتا اس بندے سے کیا بات کروں گی میں؟ اب تو یہ ہوش میں نہیں ہے۔ کیا خیال ہے اب اسے کوئی انجیکشن نہ لگائیں تو کتنی دیر میں سے ہوش آ جائے گا؟ 8-10 گھنٹے تو رکنا پڑے گا، زینت نے کہا۔ 8-10 گھنٹے؟ یہ تو بڑا رسک ہے زینت۔ رسک کیسا؟ اس سے پہلے سونے کی چڑیا اڑ نہ جائے۔ وہ بولا ملک رب نواز کو ابھی تک موقع نہیں ملا، ورنہ وہ اسے لے جاتا۔ کیا ابھی تک پولیس سے باہر ہوگی؟ میں نے دیکھا نہیں، سادہ کپڑ میں ہو تو پتہ کہاں چلتا ہے۔ تو سوچ کوئی طریقہ کہ بندہ 1-2 گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے۔ ہم اسے دوسرا انجیکشن نہ لگاتے تو اچھا تھا، غلطی ہو گئی ہم سے۔ کوئی ایسا انجیکشن نہیں ہوتا جسے لگانے سے پہلے اس کا اثر ختم ہو جائے؟ ہوتا ہے، مگر تجھے پھر وہیں جانا پڑے گا، فضل الدین اینڈ سنس۔ وہ بولا مال روڈ پر؟ وہ تو بہت دور ہے۔ ہاں، تھوڑی دیر ٹھہر جا، میں ہاسپٹل کے اسٹور سے لے آؤں گی، اسٹور 8 بجے کھلتا ہے۔ وہ بولا دیکھو زینت، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ساری عمر پچھتائیں گے۔ بہت اچھا موقع مل رہا ہے تقدیر بدلنے کا۔ ایسے بات کر رہا ہے تو جیسے سچ مچ 10 لاکھ مل گئے ہیں۔ اتنا بھروسہ ہے تجھے اس بندے پر؟
جونی نے کہا میرا دل کہتا ہے کہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ الٹے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں جونی، یہ رسک تو لینا پڑے گا زینت، نو رسک نو گیم۔ زینت نے کہا میرے ساتھ کوئی 420 کیا تو اچھا نہیں ہوگا جونی، میں اسے بتا دوں گی سب وہ جو تیرا ملک رب نواز ہے نا۔ جونی ہنسنے لگا، تو کیا کرتے ہیں شریف لوگ، چور ڈاکو اور ہم جیسے دھندے کرنے والے بے ایمانی نہیں کرتے آپس میں؟ ان کی باتوں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ زینت نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے، وہ اب آدھی دولت جونی کو دینے پر راضی ہو گئی تھی۔ شاید وہ خود عورت ہونے کی وجہ سے عدم اعتماد کا شکار تھی، اور اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں 10 کے لالچ میں 5 بھی اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائیں۔ اس کا دھندا کچھ اور تھا، ایسے معاملات میں جونی ماہر تھا اور اس کے تجربے پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ انگریزی کے ایک محاورے کا مطلب کچھ یوں ہوتا تھا کہ اس شیطان کے مقابلے میں جیسے آپ نہیں جانتے وہ شیطان بہتر ہے جسے آپ جانتے ہیں۔ زینت نے اس محاورے پر عمل کیا تھا اور ثابت کیا تھا کہ اس کے پاس تھوڑی بہت عقل ضرور ہے۔ میرے لیے بھی جونی سے نمٹنا کچھ مشکل تھا۔ زینت شاید جونی کے قتل کے خیال سے بھی ڈر گئی تھی۔ میری مدد کر کے اس نے صرف ملک رب نواز کے اعتماد کو دھوکہ دیا تھا۔ یہ جرم تھا تو صرف رب نواز کی نظر میں، قانون کی نظر میں نہیں۔ اس نے سوچا ہوگا کہ جونی مارا گیا تو معاملہ سنگین ہو جائے گا، پھر پولیس آئے گی اور تفتیش ہوگی تو اس کا نام بھی لیا جائے گا۔ ملک رب نواز نے اسے نہیں دیکھا، مگر کیا پتا وہ زینت کے نام سے واقف ہو۔ جونی نے اسے مطمئن کرنے کے لیے سب بتایا ہوگا کہ وہ کام کیسے کریں گے اور کن لوگوں کی مدد سے کرے گا، اور پورا اطمینان کیے بغیر ملک نے یہ ذمہ داری جونی کو نہیں سونپی ہوگی۔ وہ جانتا ہوگا کہ فلاں ہاسپٹل میں فلاں نرس اس کی مدد کرے گی اور قیدی کو فلاں جگہ رکھا جائے گا۔ میرے لیے جونی بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اب مجھے وہی کرنا تھا جو میں نے پہلے سوچ رکھا تھا۔ اصل کام زینت نے کیا تھا اور ساری قیمت اس کی ایک انجیکشن کی تھی جو زینت نے مجھے نہیں لگایا تھا۔ اس کا انعام 1 لاکھ کافی تھا۔ 10 لاکھ والی بات صرف مداری کی ڈگڈگی تھی جس کا استعمال وہ صرف کھیل کا رنگ جمانے کے لیے کرتا تھا۔ جونی میرے نظر میں اصلی مجرم تھا اور ملک رب نواز کا مہرہ ہونے کی وجہ سے اس کا مارا جانا برحق تھا۔ جسمانی طاقت بحال ہونے کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مجھے باندھ کر بے بس رکھنے والی آہنی زنجیریں کٹ گئی ہوں اور میں پوری طرح سے آزاد ہوں۔ اب نہ کوئی زبردستی مجھے انجیکشن لگا سکتا تھا اور نہ میرا راستہ روک سکتا تھا۔ میں اس وقت بھی جا سکتا تھا جونی جیسے 4 بھی میرے راہ میں حائل نہیں ہو سکتے تھے، مگر میں ایک خاص مقصد کے تحت 9 بجے تک رکنے کا رسک لے رہا تھا۔ میں زینت کے احسان کا بدلہ ضرور چکانا چاہتا تھا۔ مجھے زینت کے ڈاواڈول ہونے پر حیرانی تھی۔ اب میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے حقیقی عزائم کیا ہیں۔ وہ جونی کو بیوقوف بنا رہی ہیں کہ مجھے، اور بالآخر وہ کیا کرے گی؟ آخری وقت میں پیچھے ہٹ کے جونی کو مار دے گی یا خود پیچھے رہتے ہوئے 10 لاکھ وصول کرنے کے لیے جونی کو آگے بڑھا دے گی؟ باہر صورت میں زینت کو ہر سزا سے محفوظ رکھنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ 8 بجے تک وہ 10 لاکھ سے خوابوں کے محل تعمیر کرتے رہے، یہ سوچتے رہے کہ ملک رب نواز کے عتاب سے خود کو بچانے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، جان کی سلامتی کے لیے کون سا لائے عمل سب سے محفوظ اور مؤثر ہوگا، اور کیا اپنی وفاداریاں مجھ سے وابستہ کرنا سب سے بہتر دفاع نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ 8 بجے جونی نے کہا جا وہ انجیکشن لے آ۔ زینت نے کہا ایسی کیا جلدی ہے، 8 تو بجنے دے، ابھی 2 منٹ ہیں، اور اسٹور کون سا ٹھیک 8 بجے کھل جاتا ہے؟ 8:15 بجے جاؤں گی۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ انجیکشن یہاں نہ ملا تو پھر مجھے جانا پڑے گا، اس معاملے میں ہم اور دیر نہیں کر سکتے۔ زینت کو جانا پڑا۔ میں آنکھیں بند کیے لیٹے لیٹے تھک گیا اور صبر سکون کا ہر لمحہ میرے اعصاب پر اثر انداز ہونے لگا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اٹھ کے جونی سے کہوں ہیلو برادر، اور جب اسے 1 لاکھ ڈالر کا شارٹ 1 لاکھ وولٹ کا شاک لگے تو میں ایک جست میں اس کے پاس پہنچ کے اسے ناک آؤٹ کر دوں۔ زینت لوٹ کے آئے تو کھیل ختم ہو چکا ہو، لیکن میں نے رسک لینے سے گریز کیا۔ جونی کے پاس بڑا ہوا ریوالور تھا، یہ ہو سکتا تھا کہ وہ میری توقع سے کہیں زیادہ پھرتیلا ہو، میرے اڑتے ہی وہ ریوالور نکال لے اور جب میں جست لگاؤں تو وہ میرے ایسے نشانے بنا لے جیسے ماہر شکاری اڑتی چڑیا کو گرا لیتے ہیں۔ زینت کتنی دیر بعد واپس آئی، اس کا اندازہ میں گھڑی میں دیکھے بغیر نہیں کر سکتا تھا۔ طوالت انتظار کے حساب سے وہ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت تھا۔ جونی بھی بے چینی میں کمرے کے اپنے قدموں سے ناپتا رہا تھا۔ جب دستک پر اس نے دروازہ کھولا تو میں نے آنکھیں کھول کے زینت کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ اس کی رئیس سے یا فرید عباسی سے بات ہو گئی ہے۔ اس کے چہرے پر شکایت یا برہمی اور مایوسی نہیں تھی، وہ خوش اور مطمئن نظر آتی تھی۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے ذومانی بات کی، میرا کام ہو گیا، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جونی نے اس کا دوسرا مطلب سمجھا، مل گیا انجیکشن، ویری گڈ، لگا دے اسے فوراً۔ میں نے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا، جونی کو قابو میں کرنے کے لیے سب سے مناسب وقت وہی ہوگا جب زینت مجھے انجیکشن لگائے گی اور جونی میرے قریب کھڑا ہوگا۔ انجیکشن زینت کے ہاتھ میں تھا اور وہ سرنج بھر رہی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق وہ محض بی کمپلیکس کا انجیکشن تھا۔ زینت مجھ پر جھکی، میں نے جونی کو اس کے ساتھ ہی کھڑا دیکھا، اس کی ساری توجہ سرنج اور میرے بازو کی طرف تھی۔ میں ایک دم اٹھا اور میں نے جونی کی گردن دبوچ کے اسے زمین سے اوپر اٹھا لیا، ایک جھٹکے سے اٹھا اور اپنے سامنے بیڈ پر دے مارا۔ جونی کے لیے اتنا غیر متوقع تھا کہ اس کے حلق سے آواز بھی نہ نکل سکی۔ اس کی ٹکر لگنے سے زینت دور جا پڑی اور اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ جونی گرتے ہی سنبھل گیا، خلاف امید وہ اچھا فائٹر ثابت ہوا۔ اس نے اپنے جسم کو اکڑا کے کمان کی طرح کیا اور ایک جھٹکے سے مجھ سے اوپر اچھلا۔ میرے پیچھے ہٹتے ہی وہ تڑپ کے اٹھا، میں نے اس پر جست لگائی مگر وہ بڑی پھرتی سے بیٹھ گیا۔ میں نے گرتے گرتے اس کے منہ پر لات مار دی، اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ پیچھے کی طرف گرا۔ میرے اٹھتے ہی اس کا ہاتھ اپنی جیب سے ریوالور نکال چکا تھا، لیکن اسے فائر کرنے کی مہلت نہ ملی۔ زینت میرے بہت قریب تھی، میں نے اسے اٹھا کے جونی پر پھینک دیا۔ اگر وہ سیفٹی کیچ ہٹا کے گولی چلانے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کا نشانہ زینت بنتی۔ زینت نے ایک چیخ اور ماری، پھر جونی نے اسے گالی دے کر دھکیلا اور فرش پر پٹک دیا۔ یہ مشکل سے 5 سیکنڈ کا وقت تھا جس میں مجھے دیوار کے ساتھ رکھا ہوا ڈنڈا نظر آ گیا۔ تقریباً 2.5 فٹ لمبا اور 2.5 انچ موٹا چمکدار دھات کا اسپرنگ والا ڈنڈا تھا۔ اسپرنگ کے اس کے اندر تھا،
اس کے دونوں کنارے زیادہ موٹے اور گول تھے۔ یہ بازو کے مسل کی ایکسرسائز میں استعمال ہونے والا ڈنڈا تھا جسے دونوں کناروں سے تھام کے موڑا جاتا تھا۔ اس میں بہت طاقت صرف ہوتی تھی اور اس کا وزن بھی کافی تھا۔ مجھے یہ ڈنڈا مار کے بے ہوش کیا گیا تھا۔ قریب جا کے ڈنڈا مارنے کے بجائے میں نے اسے گھما کے پھینکا۔ یہ ایک ساتھی جونی کے ہاتھ اور منہ پر لگا۔ اوپر والے حصے نے جونی کے سامنے والے دانت توڑ دیے اور نیچے حصے نے اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو کچل دیا۔ فولادی دستے والے ریوالور کی گرفت خود بخود ختم ہو گئی۔ جونی نے مجھے چلا کے ایک فاحش گالی دی اور فلائنگ کنگ مارنے کی کوشش کی۔ وہ بلیک بیلٹ نہ صحیح جوڈو کراٹے کی تربیت ضرور لے چکا تھا اور پریکٹس میں بھی تھا، مگر اس کا اندازہ کچھ غلط ہو گیا۔ میں نے اسے فرش پر قدم جمانے کا موقع نہیں دیا اور گھوم کے اس کا ایک پیر پکڑ لیا۔ پھر میں نے خود گھوم گیا۔ جونی کے ہاتھ پھیلا کے تھوڑا سا اوپر اٹھا۔ اس کی لمبائی 6.25 فٹ کے قریب تھی اور دیوار مجھ سے 5 فٹ دور بھی نہیں تھی۔ نتیجہ یہ کہ اس کا سر ایک دھماکے سے دیوار پر لگا۔ اس وقت جونی ایک دائرے میں سفر کر رہا تھا اور اس کی رفتار خاصی بڑھ چکی تھی۔ سر کی دیوار سے لگتے ہی اس کی گردن بھی ٹوٹ گئی اور میں نے اسے چھوڑا تو فرش پر گر کے ساکت ہو گیا۔ میں نے سب سے پہلے اس کے ریوالور پر قبضہ کیا۔ زینت دیوار کے ساتھ لگی پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب دیکھتی رہی تھی۔